بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی میزبان نداس۔ جیسے کہ ناظرین آپ سب کو پتہ ہے، سردی کی لہر میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جس طرح سے سردی جو ہے شدت سے اختیار کر چکی ہے، اور جس طرح سے جو ہے سردی کی وجہ سے فلو فیور کی بھی شکایت کافی مل رہی ہے۔ جس طرح سے مجھے بھی فلو اکثر رہتا ہی ہے، لیکن فلو کی وجہ سے جب مجھے اگر فلو ہوتا ہے تو میں احتیاط کرتی ہوں۔ میں آپ کو بھی یہی کہوں گی، کیونکہ جس طرح سے سردی میں شدت سے اضافہ ہوا جا رہا ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو فلو ہے تو آپ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جس میں آپ کو جس سے آپ کسی اور سے نہ مل سکیں، کیونکہ کرونا وائرس جو وہ بڑھ رہا ہے۔ اور کرونا وائرس کے ایک جو ہے اس میں سمٹمز یہ بھی کہ اگر آپ کو فلو ہوتا ہے تو فلو کی وجہ سے اگر آپ چھینکتے تو وہ جو آپ کے جرمز ہیں وہ کسی اور میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں، ماسک ضرور پہنیں، اور جو ہے گرم کپڑے پہنے، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھیں۔ ناظرین، آج ہم اپنا پروگرام جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں فائر بریگیڈ کے حوالے سے۔ ہم بات کریں کہ فائر بریگیڈ کے ایم سی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو کتنا شدید ان کے جو ملازمین ہیں ان کو نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی لوگوں کو جو ہے بے روزگاری بھی انہوں نے فیس کی ہے، اور ان کو سیلریز بھی نہیں دی جا رہی۔ جو کہ فائر بریگیڈ کا جو بجٹ تھا، وہ بجٹ جو ہے کہاں گیا، کون کھا رہا ہے؟ آج ہم اس سے بات کریں کہ ایم سی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تباہی کے دہائے پہنچ چکا ہے۔ ہمارے ان کے جو نگرانی نہ ہونے سے کروڑوں روپے کی جو فراڈ کیا جا رہا ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ ان کی جو گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں کراچی کے، جو ان کو دی گئی ہیں کراچی کے لیے الگ سے جو گاڑیاں کی ایم سی کی دی گئی ہیں، وہ گاڑیاں کہاں ہے؟ کیونکہ ہم نے جو گاڑیاں دیکھی ہیں وہ تو اب اس طرح کی گاڑی چائنا نے جن کو اسپیشلی گاڑیاں جو بھجوائی تھیں، وہ گاڑیاں جو ہے ان کو ابھی تک استعمال میں نہیں دی گئی ہے۔ وہ گاڑیاں کون استعمال کر رہا ہے، کن کے پاس ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کراچی کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ رواں سال کے دوران ہی چین سے مزید 50 گاڑیاں فیڈرل گورنمنٹ کو، وفاقی گورنمنٹ کو پہنچائی گئی ہیں۔ اب وہ کراچی کی طرف جو اس کی پتہ نہیں کب نظر ثانی ہوگی، وہ کراچی کے لیے کب دی جائیں گی، ہم اس سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں سجن یونین کے صدر ذوالفقار شاہ صاحب۔ سر، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی، آپ میرے پروگرام میں آئے۔ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم سی کا ڈپارٹمنٹ جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے کسی قسم کا۔ جو ہے آپ کے ملازمین جو ہے وہ کافی کمپلینس کرتے ہیں، ہمیں باقاعدہ ہمیں کالز آتی ہیں، اپلیکیشنز بھی ہمیں موصول ہوتی ہیں کہ آپ اس کے اوپر بات کریں کہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ، ایون فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے، جو 50 گاڑیاں جو دی گئی تھیں اس میں سے جو ہے 45 گاڑیاں بھی ایون آپ لوگ دی تھی، اس میں صرف 14 گاڑیاں استعمال کی گئی ہیں۔ وہ گاڑیاں، باقی جو گاڑیاں وہ کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایک اساس محکمہ ہے، آپ کو پتہ ہے فوج کے بعد اگر کوئی دوسری بڑی دفاعی لائن ہوتی ہے تو فائر بریگیڈ کا محکمہ ہوتا ہے۔ ہمیں بالکل 45 گاڑیاں جی مختلف اوقات میں ہماری خریدی گئیں، آئیں بھی، اسنارکلس بھی آئی اور مختلف گاڑیاں ریسکیو وینس بھی آئی۔ اصل میں جو ہے پراپر وے میں جو ہے وہ اس کا جو ہے نا خیال نہیں رکھا گیا، اور صحیح طریقے سے جو ہے نا ان کی ریپیئر مینٹیننس کا بندوبست نہیں کیا گیا، اور جو ہے اس میں تو کچھ جو ہے نا کرپشن کا پہلو بھی تھا، جس کی وجہ سے، اور پھر صحیح طریقے سے مانیٹرنگ نہ ہونا، اور پھر اسی طریقے سے ایک من مانے تھے کنٹریکٹرز کو جو ہے وہ اینول کنٹریکٹ دینے کے بعد جو ہے یہ حال کو آج پہنچی ہے کہ ہمارے یہاں پر 24 فائر اسٹیشنز میں سے جب اگر 14 گاڑیاں چلیں گی یا 8 گاڑی چلیں گی تو بمشکل 8 سے 10 ہی یہ اسٹیشن فعال رہ پائیں گے۔ اور کراچی کی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میگا پولیٹن سٹی ہے، اور اس میں اگر ہم دیکھا جائے تو بین الاقوامی معیار کے مطابق، قانون کے مطابق 1 لاکھ کی آبادی پر جو ہے وہ ایک فائر اسٹیشن ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں تقریباً 3 کروڑ سے زائد کی جو ہے وہ 3 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے، لیکن ابھی چونکہ مردم شماری پہ ہم نہیں جاتے، مردم شماری میں جو ہے وہ ڈکلیئر ہماری تقریباً 1.5 کروڑ کی ہے۔ اگر وہ بھی کی جائے تو پھر بھی اس حساب سے بھی 150 فائر اسٹیشن ہونے چاہیے، اور بالکل ہر ہونے فائر چاہیے۔ اسٹیشن پہ 4 گاڑیاں ہونی چاہیے اور عملہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں جو اس وقت جو فائر بریگیڈ کی سب سے جو اہم ایشو ہے، ایک تو سیلریز وقت پر نہ ہونا، دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے فائر فائٹرز ہیں ان کو 25 ماہ کا ان کا جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات ہیں کہ ان کو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے اور 4 گھنٹے ان کا اوور ٹائم ہے۔ جب ایک انسان 12 گھنٹے جو ہے مسلسل ڈیوٹی میں رہتا ہے تو وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، وہ اپنے سماجی مسائل کا بھی شکار رہتا ہے، ہر قسم کی اس سے دوری رہتی ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ انہیں اوور ٹائم دیا جاتا ہے۔
اوور ٹائم کی ادائیگی جو ہے وہ تقریباً ابھی آپ یہ دیکھیں تو تقریباً 25 ماہ ہیں جو ان کی ڈیو ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مائلی کرائسس ہیں، بڑے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہمارے فائر فائٹر کے ہمارے KMC کا کوئی بھی ملازم ریٹائر ہو جا رہا ہے تو 2016 سے ابھی تک جو ہے وہ 4.5 ارب سے زائد کے ہمارے جو ہے وہ پینڈنگ ڈیوز ہیں، تو وہ ان کو واجبات نہیں مل رہے ہیں۔ تنخواہوں میں جو انکریز ہے بمشکل 15% بھی بڑی مشکل سے کرایا گیا، اس کا بھی ایریس باقی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ہے وہ پیچھے 2015-16 میں بڑی تھی، اس میں بھی کرائسس ابھی تک وہ ان کے 4 مہینے کا ایریس نہیں دیا گیا۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جب تک فائر فائٹر جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ ایک ایسا فوج کے بعد جو دفاعی لائن کا جو اس کو ان کو دیا جاتا ہے، تو اس میں ان کا ایک معاملات یہی ہیں کہ وہ اپنے جو ہے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ دے کے لوگوں کی جان و مال اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل، آپ نے جیسے کہا کہ شہر میں کوئی بڑا انسیڈنٹ ہو جائے، اس میں جو ہے سب سے پہلے فائر بریگیڈ اور ہماری پاک فوج اور رینجرز کے اہلکار ہی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں۔ صفورہ چارنگی میں کل جو ہے وہاں پہ بھی ایک دکان میں آگ لگ گئی ہے، اس میں کئی جو ہے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ ایک چلتی ہوئی دکان، ایک شخص کا جو ہے کاروبار وہ راتوں رات جو ہے راکھ ہو گیا۔ یہ ایک فائر بریگیڈ کا کام ہے۔ اگر آپ انہی کوئی سہولیات نہیں پہنچائیں گے تو یہ ہمیں کیسے ریسکیو کریں گے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی سر۔ یہ جب بھی 50 گاڑیاں جو آپ کو دی گئی تھیں ان میں سے 14 گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں، باقی گاڑیاں کہاں ہیں؟ دیکھیں استعمال ساری ہوئی ہیں، معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ ان کی پراپر میں نے پہلے کہا نا کہ ریپیئر مینٹیننس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اور ایون آپ یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ تو ہمارے ایسے کرائسس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس گاڑیوں کے فیول کے لیے نہیں ہوتا، گاڑیوں کا فیول بھی نہیں ہوتا، تو بڑی مشکل سے وہ ہوتا ہے۔ پھر ہمارے یہاں پانی کی کرائسس ہیں، تو وہ اب تو یہ الحمدللہ واٹر بورڈ جیسی کوئی آگ ڈکلیئر ہوتی ہے تو ان کے ٹینکر آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں، لیکن جو پراپر جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے فائر اسٹیشن کا وہ ہمارے یہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کراچی شہر میں ہم ان نامناسب حالات میں اور وسائل نہ ہونے کے باوجود فائر فائٹر میرا خیال سے جس انداز سے کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے رہے ہیں، ہمارے 10 سے 12 لوگ شہید بھی ہو چکے ہیں اس آگ بجھاتے میں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ اگر میں یہاں آل پاکستان فائر اینڈ ریسکیو ایسوسی ایشن جو ہے ہماری یہ تنظیم ہے، میں اس کا مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہوں، اس میں بھی ہم نے یہ تھانہ گکر منڈی ہوا، اسی طریقے سے دیگر جو ہیں، ہم تو فائر فائٹر یہاں قربانی دے رہے ہیں، لیکن اس قربانی کا صلہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر اگر آپ دیکھیں پاک فوج یا رینجرز یا پولیس کا اہلکار اگر شہید ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا آئندہ گزارا کر سکیں۔ ہمارے یہاں تو فائر فائٹر کا جب شہادت ہوتی ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والے تو اس میں رہتے ہیں کہ اس کی قبر کا بندوبست کیسے ہوگا، اس کا سوئم کیسے ہوگا۔ تو ہمارے یہاں پر تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ اب فوتکی کوٹا بھی ہے، اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ وہ دوسرے اداروں میں فوری طور پر ڈیتھ کے بعد اس کے بچے کو یا بیوہ کو ملازمت دے دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اگر وہ سرکاری رہائش میں رہ رہا ہے تو اسے اگلے دن یہ فکر ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی اور کو یہ مکان میرا الاٹ ہو کے مجھے دربدر نہ کر دیا جائے، جبکہ دیگر اداروں میں 60 سال تک جو ہے جو بیوہ ہے ان کو جو ہے تمام وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، ان کو مکان سرکاری سے بے دخل نہیں کیا جاتا، ان کو اسی طریقے سے سیلری ملتی رہتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بلدیاتی اداروں میں چاہے وہ میں صرف اگر کراچی نہیں، میں اگر پورے ملک کی بات کروں تو سب جگہ ایک ہی جیسی صورتحال ہے، فائر فائٹرز کو کوئی وہ سہولت حاصل نہیں جو کہ اس طریقے کا کام کرنے والے لوگوں کو جو ہے حاصل ہے، جیسے فوج یا پولیس کو بھی پہلے نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں جو سہولت ملی گئی ہے۔ ہماری شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کو دفاعی لائن سمجھتے ہیں، سول ڈیفنس کا ایک ادارہ سمجھتے ہیں اور ایک ڈیفنس کا ادارہ سمجھتے ہیں تو انہیں بھی وہ فیسلٹیز دی جائے جو دیگر اداروں کو دے رہے ہیں، لیکن یہاں پر وہ سہولتیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں پر تو یہ وردیاں بھی جو ہے وہ بھی اس حساب سے نہیں دی جاتی کہ جو ان کو فٹ ہوں، وہ انہیں بیچارے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو 4 سال کے بعد اس سال وردی ملی، وہ بھی اتنی ناقص تھی کہ ہم اس کو کیا اب بتائیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو فائر فائٹر آئے دن پولیس سے تشدد بھی اور انتظامیہ کے تشدد کا نشانہ بھی ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ جب وہ عام کپڑوں میں آگ بجھا رہے ہوں گے
تو پھر وہ غیر معیاری یونیفارم پہن کے کیسے کہیں گے؟ وہ آگ تو خود پکڑے گی ان کپڑوں صحیح کو. بات ہے تو لہٰذا جب وہ اپنے کپڑوں میں بھی بجھاتے ہیں تو انہیں یہ ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت یہ شناخت نہیں ہوتی کہ یہ فائر فائٹر ہے یا کیا ہے. پائپ کے پاس تو ہر شخص جا کے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ وہ. تو میری گزارش یہی ہے حکومت سے کہ دیکھیں جی، جس طریقے سے فائر فائٹرز کا جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے وہ اگر بحال کیا جائے گا تو لوگوں کا بھی ایک اعتماد. دیکھیں اب لوگوں کا بھی یہاں اعتماد فائر فائٹرز پہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں یار ان بیچاروں کے پاس اپنے پیٹ میں جس کے روٹی نہ ہو اس کا دماغ کیا کام کرے گا، یا اس کا جو ہے ہاتھ سے وہ کیا اس طریقے کی کام کر سکے گا. ہمارے یہاں پر اتنے قابل ہمارے یہاں ریسکیو پرسن ہیں جنہیں پاک فوج نے ٹرین کیا ہے، اور وہ باقاعدہ بارودی سرنگیں تک جو ہے وہ ڈسپوز کرنے کے اس کے خلاف جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس کو ناکارہ بنانے میں وہاں تک گئے. اور ہمارے لوگوں نے، آپ یہ دیکھ لیں کہ کراچی کے فائر فائٹر کا یہ اعزاز ہے کہ وہ زلزلے میں گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنا اسلام آباد میں جو بلڈنگ جو تھی اس بلڈنگ کے حادثے میں بھی جو ہمارے لوگ یہاں سے باقاعدہ گئے اور انہوں نے وہاں پر جو سروسز دی ہیں. ہمارے فائر فائٹرز کو خدمات پر صدارتی تمغے ملے ہیں. ہمارے جو ہے آل پاکستان ہمارے لوکل جو فائر اینڈ ریسکیو کے ہمارے جو چیئرمین ہیں غلام محمد ناز صاحب، وہ 1122 کے بانیوں میں ان کو شمار ہے، اور انہیں سول جو ہے صدارتی تمغہ امتیاز ملا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر آپ فائر فائٹرز کو فیسیلیٹ کریں گے، ان کو اس حوالے سے فیسلٹیز دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا کہ قوم کا بھی اعتماد بحال ہوگا، اور انشاءاللہ اور جو ہے اور بھی معاملات جو حل ہوں گے. اچھا، ہمیں اب ایک خوشی کی ایک لہر یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہم وفاق کی جانب سے سن رہے تھے کہ وفاق جو ہے وہ صوبے کو جو ہے وہ گرانٹ دے رہا ہے. تو اب وہ انہوں نے 50 گاڑیاں چائنا سے ہمارے پاس آ رہی ہیں، 50 گاڑیاں جن میں 2 باؤزر بھی ہیں. وہ انشاءاللہ 5 جنوری تک کا ہم سن رہے ہیں کہ وہ کراچی پورٹ پہ پہنچ جائیں گی، تو وہ ہینڈ اوور ہوں گی. تو اس کے لیے ہماری گزارش یہی تھی کہ آپ کو انہیں آپریٹ کے لیے ایک تجربہ کار اسٹاف بھی چاہیے ہوگا. تو ہمارے پاس جو بلدیہ عظمیٰ کراچی میں دیگر محکموں میں تجربہ کار لوگ ہیں، پہلے تو انہیں جو ہے اس میں ایڈجسٹ کیا جائے تاکہ آنے والی گاڑیوں کا وہ حال نہ ہو کہ ناکارہ ہو جائیں. میرا بھی یہی سوال تھا، وہ پچھلی جو 50 گاڑیاں ان کی طرح کھڑی رہیں گی یا پھر نہیں، کھڑی نہیں رہی. ان کا وہ استعمال کیا دیکھیں جائے ان گا؟ کی ان کی ریپیئرنگ وغیرہ، مینٹیننس نہیں ہو سکے. مینٹیننس کا تو خیال رکھنا چاہیے نا. اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، خدا نخواستہ کوئی بڑا شہر میں انسیڈنٹ کریٹ ہو جائے تو وہ جو 50 گاڑیاں جو انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہیں اس میں سے صرف 2-4 نکال کے کریں گے؟ نہیں، دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی کارآمد گاڑیاں ہیں ان سے ہم کام لیتے ہیں. ہمارے یہاں ڈسٹریبیوشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر فائر اسٹیشن پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تاکہ فوری طور پر قریب ترین، دیکھیں جب آپ بناتے ہیں ہم تو قریب ترین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان کو قریب ترین لوگوں کو فوری طور پہ کوئک ریلیف ملے. دیکھیں ریسکیو کے اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ فوری قریب ترین سے قریب انہیں سہولت ملے. اگر کہیں پورٹ پہ لگتی ہے، دیکھیں وہاں کا اگر فائر بریگیڈ کور نہیں کر پاتا کے پی ٹی کا تو ہمیں کال کرتا ہے، لیکن جو 3 نمبر کی آگ ہوتی ہے یعنی جو انتہائی شدت کی آگ ڈکلیئر کی جاتی ہے، اس آگ میں یہ ہوتا ہے کہ سارا شہر انوالو ہو جاتا ہے، پورے شہر سے گاڑیاں جاتی ہیں. لیکن پہلی ریلیف وہ دے گی. اگر ناظم آباد میں آگ لگی ہے تو ہمارا ناظم آباد کا فائر اسٹیشن پہلے جائے گا. لیاری میں لگے گی تو لیاری کا فائر اسٹیشن پہلے جائے گا. اولڈ سٹی ایریا میں جائے گی تو ہمارے پاس اولڈ سٹی ایریا میں 3 فائر اسٹیشن ہیں. ہمارا سینٹرل فائر اسٹیشن ہے، ہمارے بولڈن مارکیٹ کا فائر اسٹیشن ہے، اور صدر فائر اسٹیشن. یہ اولڈ سٹی ایریا کو کور کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم آگے چلے جائیں گے تو ہمارے گلستانی جوہر میں ہے، ہمارے سویک سینٹر پہ سینٹر ہے، بلدیہ ٹاؤن میں ہمارا فائر اسٹیشن ہے، سائٹ ایریا میں ہمارا ہے، اورنگی ٹاؤن میں ہے، ملیر میں. ایکٹیو کون سا ہے؟ نہیں ایکٹیو، دیکھیے ایکٹیو ہمارے ہاں گاڑیوں سے ہوتا ہے. ہم بعض جگہ دیکھیں ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے کہ ہم اسکوٹر پہ جا کر آگ بجھا کر آ جائیں. دیکھیں وہ کام جو ہے وہ بھی کچھ ریسکیو ادارے آج کل کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اس آگ کو خالی بجھانا نہیں ہے، اس کو ٹھنڈا ہونے تک وہاں رہنا ہے تاکہ وہ آگ دوبارہ نہ اٹھے. اب جیسے کہ سردی کی شدت ہوتی ہے اور یا اس میں دیکھیں آپ خشک ہوا جو چلتی ہے تو اس میں جو ہے آگ خود بخود اپنا ایندھن پیدا کرتی ہے آکسیجن کے حوالے سے. جب اس میں خود وہ ایندھن پیدا کرتی ہے تو ہمیں وہاں پر جب تک وہ اس آگ کو ٹھنڈا نہ کر لیں اس وقت تک ہم وہاں سے، ہمارے لوگ کولنگ کے عمل کے بعد وہاں سے جاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ ریسکیو بھی کرتے ہیں، اور ہمارے کئی ایسے واقعات ہوئے. ہمارے لوگ اتنے تجربے کار ہیں کہ پہلے جو بین الاقوامی ایک وہ تھا کہ اگر کسی کی بلی پھنس گئی ہے، کسی کا کتے کا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کتے کا بچہ اوپر چڑھ گیا ہے، تو بہت ساری جگہوں پہ یہ ہے کہ اب آپ یہ کہ جانوروں تک کو ریسکیو کیا ہے.
انسانوں کو ریسکیو کیا ہے. کوئی شخص اگر پول پہ چڑھ جاتا ہے تو یہ فائر بریگیڈ کا کام ہے کہ اسے کس طریقے سے ہینڈل کر کے, ہمارے پاس جو اسنارکلز ہیں اس اسنارکل کی مدد سے ہم انہیں بھی ریسکیو کرتے ہیں, ان کی جانیں بچاتے ہیں. کئی جگہ پہ ایک ایسا ہوا ہے, ہماری ہائی ریز بلڈنگ ہے, ہائی ریز بلڈنگ کے لیے ہمارے ہاں ایک بڑی اسنارکل آئی 104 فٹ کی. وہ شہر میں ہر جگہ تو وہ نہیں جا سکتی, لیکن ہائی ریز بلڈنگز کے لیے اس کا بندوبست کیا گیا ہے. ہمارے یہاں یہ پلاننگ ہو رہی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشائند بات ہے. وفاق نے 50 گاڑیوں کا تحفہ جو کراچی کو دے رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا وہ بجٹ بھی دیں کہ اس کے ساتھ ان کی ریپیئر مینٹیننس کا بندوبست رہے, جیسا کہ بین الاقوامی طور پہ ہوتا ہے. جو کمپنی گاڑیاں پرووائڈ کرتی ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنی خدمات بھی پیش کرتی ہے کہ ہم 5 سال 10 سال ان کی ریپیئر مینٹیننس فری کریں گے. تو میرا خیال سے اس معاہدے میں یہ شامل ہے. تو اب جو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں تجربے کار اسٹاف کی ضرورت ہے. تو ہمیں سب سے پہلے جو ہے ہمارے اندر جو موجود لوگ ہیں انہیں ہم فرسٹ پرائرٹی پہ جو ہے ان گاڑیوں پہ ڈپیوٹ کریں. اس کے بعد یہ ہے کہ اوپن میرٹ کے تحت, اوپن میرٹ اور جو پریفرنس ہے, ہمارے ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں یا جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں, ان کے بچے اگر اس صلاحیت کو رکھتے ہیں اور اگر اس معیار پہ پورے اترتے ہیں تو انہیں بھی فوقیت جو قانون کے مطابق ہے بالکل ٹھیک پریفرنس کہہ رہے دیا ہیں جائے. سر آپ, لیکن بات یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں 25 ماہ ہو چکے ہیں, ان کو نہیں دی گئی ہیں, تو اب آگے فیوچر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑ کے جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جس طرح کی ناقص صورت حال ہو چکی ہے ابھی جو ہے آپ کی گاڑیوں کی, ان کی مینٹیننس نہیں ہے, ریپیئرنگ نہیں ہے کسی قسم کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ, ان کے بچے کام کرنا پسند کریں, جن کے والدین اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں, کئی ان کی جو سہولیات ہے وہ چھین لی گئی ہیں, ان کو ڈپارٹمنٹ سے اس طرح کی توجہ نہیں مل پا رہی ہے, کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑ کے وہاں پہ کام کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کئی ادارے ایسے ہیں کہ ان میں 20 مہینے کرائسس رہی اور ان کو وہ رہا, لیکن عدالتوں نے انہیں انصاف دیا. ہمیں بھی عدالت کے تحت ہی ہے کہ ہمیں 50 کروڑ روپے کی اسپیشل گرانٹ تھی, پھر KDA کے الگ ہونے کے بعد وہ 30 کروڑ ہوئی, تو ہم نے دوبارہ کورٹ گئے تو 13 یعنی 43 کروڑ روپے ہمیں اسپیشل گرانٹ مل رہی ہے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے. اس کے بعد جو ہم نے سینٹرلائز ہمارا پینشن کا سسٹم ہے, ہمارے پوری کراچی کے بلدیاتی اداروں کا ایک ہی جگہ سے KMC پینشن دیتی ہے. تو اس میں ہماری جو ہائی کورٹ کے احکامات سے ہم نے SOP ایک سائن کروائی ہے, اس SOP کے تحت تمام DMCs کی جو ڈیڈکشن ہے تنخواہوں کے اور پینشن کے معاملے سے, اس سے وہ ہمارے یہاں براہ راست آتی ہے, تو ہم ماہانہ پینشن دیتے ہیں. ہمارے الحمدللہ جو اس وقت بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پورے ملک میں 22,000 پینشنر موجود ہیں, اور تقریباً اگر ہم کراچی KMC کی بات کریں تو تقریباً 14,000 ہمارے پاس ملازمین ہیں, اور اگر DMCs لیول پہ ہم چلے جائیں تو وہ بھی تقریباً ٹوٹل ہمارے پاس 58,000 اس شہر میں سروسز پرووائڈ کرنے والے ملازمین ہیں. رہی بات یہ ہے کہ دیکھیں تنخواہوں کا جو معاملہ ہے, تو اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی نے سجیسٹ کر کے جو ہے مالی کرائسس پہ قابو پانے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس وہ سمری منظوری کے لیے ہے, اور اگر وہ 14 کروڑ کی منظوری آج یا کل دے دیتے ہیں, کیونکہ ان کے ٹیبل پہ اب وہ اگر اس کی منظوری دے دیتے ہیں تو یہ کرائسس ختم ہو جائیں گے. کم سے کم ہم ہر مہینے جو ہے وہ فائر فائٹرز کو اوور ٹائم دینے کے قابل ہو جائیں گے. پچھلے ڈیوز کی تو بات وہ الگ ہوگی, لیکن ہم ہر مہینے جب دینے کو لگ جائیں گے, ریگولر جب شروع ہو جائے گا, تو میرا خیال سے میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ہم سے نہ جڑیں. لوگ دیکھیے, آپ جیسا کہ آپ نے پہلے انٹرو میں ہی ذکر کیا کہ بعض لوگ دیکھیں فاقہ کشی سے کئیوں کی وہ ہو گیا. ہمارے یہاں دیکھیں ایک اور اہم معاملے کی طرف میں جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی ہماری بدنصیبی کہ ہمارے فائر فائٹرز کو اگر آگ میں جل جاتے ہیں یا وہ کسی دھوئیں کا شکار ہو جاتے ہیں یا بیمار ہو جاتے ہیں, اور ہمارے تو ابھی اس وقت 90% جو ہمارے پرانے فائر فائٹر ہیں وہ کسی نہ کسی بیماری کا شکار ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اپنے ملازمین کو میڈیکل کی کوئی سہولت نہیں دے رہی, اور وہ 14,000 لوگ اس وقت جو ہے وہ بیماریوں سے اپنی مدد آپ کے تحت لڑتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی سہولت نہیں ہے. کہ آپ کے 5 سے 6 ملازمین نے خودکشی بھی کر دی ہے تنخواہ نہ ملنے کی وجہ سے, تو ان کے اوپر گورنمنٹ کی کوئی کسی قسم کی کوئی نظر ثانی ہوئی, ان کو کسی قسم کا کوئی جو ہے پیکیج ملا, کوئی ان کے گھر میں رابطے ہوئے ان کے گھر والوں سے, لوائقین سے؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں کل کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے کئی بیوائیں آئیں اور انہوں نے کہا جی ہمارے شوہر کو مرے ہوئے 4 سال ہو گئے, اور ہمیں
پینشن تو آپ کی وجہ سے مل گئی ہے لیکن ہمیں ڈیوز نہیں ملے، تو ہم بچیوں کی شادی کیسے کریں، ہم اپنے مکانات کے کرائے کہاں سے دیں، تو کہاں سے وہ کریں گے. اور کئیوں کے تو بچوں کو بھی ملازمت نہیں ملی اور ڈیوز بھی نہیں ملے، بچوں کو ملازمتیں بھی نہیں ملی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہے یہ بلدیاتی اداروں کے اندر یہ بڑا ناانصافی کا عمل ہے کہ جو کام فوری طور پر کرنا چاہیے ان میں سالوں لگ جاتے ہیں. پہلے ملازم کو، مرنے والے کو کاغذ بنانے میں سال لگ جائے گا، پھر اس کے بعد جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس آ جاتے ہیں تو یہاں 4-4 5-5 سال لوگوں کو معاوضہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں کورٹ نے ہمارے یہ عدالت چلے گئے ہمارے ملازمین اور افسران بھی کہ بھئی ہمیں پیسے نہیں مل رہے، تو عدالت عالیہ نے ایک حکم دیا ہے کہ بھئی آپ اثاثے بیچ کے ان کے پیسے دیں. اب ہم صحیح. یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اثاثے بکیں گے تو وہ ایک وقتی وہ ہے، اس کے بعد تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم جو ہے کورٹ میں ہم گئے، وہاں پہ ہمیں امید کرتے کہ ہمیں وہاں سے جو ہے ہمارا ڈیوز ہے وہ کلیئر ہو جائے. اسی طرح کی آپ نے ایگزامپل دی کہ ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے اس کی بھی اسی طرح کی سچویشن ہے. لیکن میں اسٹیل مل کی بات کروں کہ اسٹیل مل کے جو ملازمین ہیں وہ تو آج بھی اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے، کتنے ملازمین جب بے روزگار ہو گئے وہ ابھی تک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کی تو تنخواہیں نہیں ملی. تو آپ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ملیں گی؟ دیکھیں ان میں بھی عدالت نے ان کو باقاعدہ عدالت کے حکم سے انہیں تنخواہ ملتی رہی ہے، اور اب وہاں جو سر ایشو ہے وہ تنخواہیں تو نہیں نکالنے کا ملی ہے. ہے، تنخواہیں تو نہیں ملی ہیں. وہاں نکالنے کا عمل ہے. دیکھیں وہاں انہیں فارغ کرنے کا عمل ہے، وہ ادارے کو بند کرنے جا رہے ہیں، اسٹیل مل کو بند کرنے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کا فرق یہ ہے کہ ہمارا ادارہ تو چل رہا ہے لیکن اس کو بند کرنے کی پالیسی اسی طریقے کی جا رہی ہے جیسے اسٹیل مل کو کیا. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ سروسز پرووائڈ ادارہ ہے، یہ پرائیویٹ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہ سیکیورٹی ایجنسیز ہے ایک طرح کی. اب اگر اس کو پرائیویٹائز کریں گے یا کسی نجی شعبے کے حوالے کریں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ہمارے یہاں پر انتہائی قلیل تنخواہ پہ جب یہ لوگ فائر فائٹر کام کرنے کو تیار ہیں تو آپ انہیں فیسٹیلیٹ کر دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم قانون سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پراپر جو ہے ان کو میڈیکل ملے، ان کے جو مکانات ہیں، جو رہائشی سہولتیں ہیں وہ بہتر ہوں. وہ جو دی گئی ہیں اب وہ کنڈم ہو رہے ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت کب تک مکان بنائیں گے، اپنے کب صحیح کریں گے. اسی طریقے سے فائر اسٹیشنز کو اپ گریڈ کیا جائے، فائر فائٹر کی جدید ترین تربیت کا بندوبست کیا جائے، ان کو معیاری یونیفارم فراہم کیے جائیں. تو کم سے کم یہ ہے کہ یہ ہم کوئی اس میں وہ غیر قانونی بات نہیں کر رہے. اب ہم دیکھیں ہر شخص کا یہ ہے سیکیورٹی ادارہ ہے، اگر اس کے سیکیورٹی والے کے پاس اگر یونیفارم نہیں ہوگا اس میں اور ایک عام شخص میں فرق نہیں ہے. وہ نشاندہی کرتی ہے، وہ شناخت کرتا ہے کہ یہ ادارے کا ملازم ہے، یہ وہ ہے، اور اسے اس طرح سے پراپر فٹنس کے مطابق اس کو دی جائے تاکہ اس کو ہوا کا بھی بندوبست ہو اور اس کو جو ہے وہ آگ بجھانے جائے تو کم سے کم وہ کپڑا آگ نہ پکڑے. صحیح. تو اس کو معیاری وہ چیز ملنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا حق ہے، اوور ٹائم آپ نہیں دے رہے اور آپ مالی بحران کا شکار ہیں. مالی بحران کا شکار ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اداروں کو نکالنے کے لیے، کیونکہ مدر ڈپارٹمنٹ تو لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے یہ فرائض ہیں کہ اگر ان کے ادارے اس کو وہ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگوں کا بھی رویہ جو ہے نا اتنا وہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر فائر ٹیکس جو کہ ہم یوٹیلیٹی ٹیکس میں شامل ہے نہیں مل رہے ہمیں. بمشکل شہر میں اگر ہم اندازہ لگائیں تو 20% لوگ بھی جو ہے ٹیکس ادا نہیں کر رہے جو ہماری ریونیو ہے. اس کے بعد سپریم کورٹ 20% ٹیکس لوگ ادا نہیں کر رہے؟ نہیں، صرف 20% لوگ ادا کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے. 80% لوگ جو ہے وہ ہمارا جو میونسپل یوٹیلیٹی چارجز ہیں وہ ہمیں ادا نہیں کر رہے. اچھا. ہاں، بلدیہ عظمیٰ کراچی کو وہ ٹیکس نہیں مل رہا. اب یہ کیا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک چھوٹے موٹے جیسے جو ہے پارکنگ کا ہے، پارکنگ ہو گئی، یا گارڈن میں کوئی شخص زو میں آ گیا تو اس نے جو اندر جانے کا ٹکٹ دے دیا. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ہماری جو بھی ہماری وہ تھی سپریم کورٹ کے احکامات سے ہماری کئی جو ہے وہ مارکیٹیں ختم ہو گئی. اس کے بعد ہمارے کئی جو ہے ریونیو جنریٹنگ جو سسٹم وہ ختم ہو گیا. ماسٹر پلان سے ہمیں 1.5-2 ارب روپے کی انکم ہوتی تھی، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ کے ڈی اے کا حصہ ہے. اسی طریقے سے بلڈنگ کنٹرول سے ہمارے اختیارات ختم ہو گئے ہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو جو ہے وہ
ट्रेड लाइसेंस का था वो अब डीएमसीज सर के आप पास। लोगों ने डिलीवर भी तो नहीं किया ना उस तरह की जो उम्मीदें थी, वो उन उम्मीदों पे उतर रही। हम एक ब्रेक लेंगे, लाइव कॉल का सिलसिला भी जारी है, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि जिक्र कर रहे थे हम, बात कर रहे थे हम फायर ब्रिगेड की तबाही के हवाले से कि आज फायर ब्रिगेड के जो मुलाजमीन हैं, ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि वो ख़ुदकुशी करने पर तैयार हो चुके। सर जुल्फ़िकार साहब, मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि आपने जिस तरह से बताया कि उनके जो है किसी किस्म का कोई नज़रसानी नहीं है गवर्नमेंट की, और उनकी सैलरीज इवन नहीं दी जा रही है, बजट तो दूर की बात है, किसी किस्म की कोई मेडिकल सर्विस उनको नहीं दी जा रही है। तो साबिक मेयर कराची जो हैं वसीम अख्तर साहब, उनका किसी किस्म का कोई आप लोगों से कोई इस हवाले से कोई मिलना जुलना है, बातचीत नहीं हो पाई थी? देखिए, हमने तो कोशिश बहुत की है, और बुनियादी तौर पर चूँकि वो इस शहर के ही बेटे थे, और फायर ब्रिगेड का महकमा या वो जो है वो उनसे कोई बाहर नहीं था। देखिए, हम ये समझते हैं कि आप ये देख लें कि ये पूरी शहर इतना अरसा जो है उनकी तंजीम के पास, पार्टी के पास रहा, मेयरशिप भी उनके पास रही है, सिटी नाजिम भी रहे हैं उनके पार्टी के। तो पिछले डिलीवर और इन डिलीवरी में अगर देखा जाए, हम फारूक सत्तार साहब हैं या मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनके अदवार को और इनके अदवार से वो करें तो मेरा ख्याल से ये उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। नहीं कर उसकी पाए। बुनियादी वजह देखिए, बुनियादी वजह ये थी कि कुछ तो हुकूमत से अच्छे ताल्लुक़ ना होना, सूबाई हुकूमत से, और दूसरी बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर ये बल्दिया का इलेक्शन हुए थे। तो हमने तो उसी वक्त कहा था कि ये जो एक्ट है 2013 का, इसमें अवामी नुमाइंदों को अख्तियार नहीं है, इनको बांधा गया, और तमाम सियासी पार्टियाँ इस इलेक्शन में हिस्सा ना लें, अगर हिस्सा लेना है तो कम से कम वो इस एक्ट की तरमीम करवाएं। लेकिन उस वक्त सियासी जमातों ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही हमें इख्तियार देगा। आपने देखा कि इन्होंने मेयर साहब की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की इख्तियारात के हवाले से कि 141 के तहत हमें इख्तियार दिया जाए। लेकिन अफसोस कि जब भी ये पेश हुए तो उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर ही वो कहा कि भई आपने किया क्या है, आपने इस शहर के जो वसाइल आपके पास थे उन वसाइल में क्या किया। बेशक महदूद वसाइल थे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो डिलीवर करना था, आपको अपनी थोड़ी बहुत दिलचस्पी तो दिखानी थी, लेकिन फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मेयर की हैसियत से, एक तंजीम की हैसियत से नहीं, इनको एक मेयर की हैसियत से अगर ये हुकूमत के साथ उस तरीके से रवाबित रखते, सिर्फ खतूत से काम नहीं होता, इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको जैसे पहले आपको कहा कि 50 करोड़ हम एक मामूली हमारी तंजीम है, एक इदारे की यूनियन है, वो ला के दे सकती है इदारे को तनख्वाहों के लिए। तो मुझे बड़ा अफसोस से मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे अरसे में वो 1 रुपया केएमसी के लिए नहीं ला सके। इवन जो डेवलपमेंट के पैसे थे वो भी उन्हें नहीं मिले, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है क्या किया कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट बनाकर रोड भी उन्होंने बनाए। जो काम केएमसी का था, आप देख लें यूनिवर्सिटी रोड, तारिक रोड और एम ए जिन्ना रोड के, और ये डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड, क्लिफ्टन के तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट ने खुद किए, उन्हें एतमाद नहीं था। देखें, एतमाद की फ़िज़ा जब बहाल होती है कि जब इंसान के रवाबित उस हिसाब से, एक देखें एक सीट का भी तकाजा मेयर की हैसियत से, इन्हें एक मेयर की हैसियत से काम करना, अगर ये तंजीम के हिसाब से सोचते हैं या तंजीम की हैसियत से काम करेंगे तो मेरा ख्याल से वो हुकूमत उस तरीके से डिलीवर नहीं करेगी। सर वो मेयर कराची तो बन के काम ही नहीं कर रहे थे ना, वो वाकई आपने कहा कि सीट का भी तकाजा होता है, तो वो सीट को ही लेकर बैठे हुए थे बस, और सीट को देखकर खुश हो रहे थे, लेकिन किसी किस्म की कोई उनकी डिलीवरी नहीं थी। देखें, कुछ मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ इंसान की मजबूरियाँ भी होती हैं। सर ऐसी कौन सी मजबूरियाँ थी मैं उनकी? उसी पे जा रहा हूँ। देखें, ऐसी मजबूरियों की बात मैं इसलिए हवाले से कर रहा हूँ कि देखें, हमने बारहा का
دیکھیں ہمارے 15% کا مسئلہ تھا تو ہم نے بڑی مشکل سے ان سے ہی کروایا. پھر وہ اس میں بھی ہم نے بھی سجیسٹ کیا, ہم عارضی مرکز بھی گئے بادر آباد, وہاں بھی ہم نے بات کی کہ ہم نے جی ایسا کریں گے. اب ملازمین جو ہے ان کا تعلق دیکھیں, لوکل گورنمنٹ کا جو ملازم ہوتا ہے نا وہ اس شہر کا بچہ ہے, وہ اس شہر کا رہنے والا ہے, وہ باہر سے نہیں آیا. بلدیہ عظمیٰ کراچی یا ڈی ایم سی میں کوئی آدمی ملازم ہے تو اس شہر کا پیدائشی ہے, اس شہر کا آنر ہے. لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ جو میئر صاحب نے اس 4 سال اس کو آن نہیں کیا. دیکھیں میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ آن کرتے, دیکھیں میں اپنے ملازم سائڈ کی اگر بات کروں گا تو جو کچھ بھی ہماری سجن یونین کے ٹائم سے ہم جو کچھ عدالت سے لائے اس کے علاوہ سنگل پینی بھی ہمیں نہیں ملی. وہ یہ 2016 سے ابھی تک کے جو واجبات ہیں انہی کے دور کی جو ہے یہ لائبلٹیز ہیں, اور اربوں روپیہ ٹھیکیداروں کے جو چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی دور کی لائبلٹی ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں دیکھیں اب وہ معاملہ نہیں تھا تو آپ کو سیٹ چھوڑنی چاہیے. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اختیار, میرے پاس اگر کسی چیز کا اختیار نہیں ہے تو میرا خیال سے مجھے اس کام سے علیحدہ ہونا چاہیے. لیکن علیحدہ بھی آپ نہیں ہوئے, اور آپ نے ایک بات چیت بھی کی, وزیر اعظم کو بھی آپ نے خط لکھا, لیکن آپ کو وزیر اعظم سے وہ دیکھیں آپ کو بیٹھ جانا چاہیے. ہم نے بارہا کہا اور ہم ساتھ دینے کو بھی تیار تھے. دیکھیں اگر کراچی کے وسائل کے اوپر میئر صاحب کوئی احتجاج کرتے ہیں ہم اس میں اراول دستے کا ساتھ دیتے ملازمین, کیونکہ وہ شہر کے لیے لا رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ آنر نہیں بنیں گے, اس شہر کو آن نہیں کریں گے, اس شہر کے بچے کی حیثیت سے, اس شہر کے فادر آف سٹی کی حیثیت سے نہیں سوچیں گے تو میرے خیال سے جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ 4 سالہ دور کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص ایسا کہے کہ وہ اچھا دور گزرا ملازمین کے حساب سے, شہریوں کے حساب سے. الٹا اس دور میں ہمارے سے سالڈ ویسٹ جو کچرے کا نظام بھی چلا گیا, اور ہمارے ساتھ کئی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے سے یہ دیکھیں کہ ہم پہلے شہر میں ملاوٹ ذخیرہ اندوزی کے خلاف کام کرتے تھے, وہ ہوتے ہوئے وہ ڈپارٹمنٹ گیا تو میئر صاحب نے کوئی احتجاج نہیں کیا. فوج اتھارٹی بن گئی اس شہر میں, اور بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جو تجربہ کار ہمارے جو فوڈ انسپیکٹر تھے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کے ہماری فوڈ اور کوالٹی کنٹرول کی جو ہماری لیب ہے وہ کروڑوں روپے کی مٹیریل اس میں لگا, اس کی بڑی رینوویشن ہوئی, اس سے کام نہیں لیا گیا. دیکھیں ہم نے بارہا جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ نہیں ہوئی, شہریوں نے نشاندہی کی, سیاسی جماعتوں نے نشاندہی کی. میئر صاحب کے پاس ایک بہت اچھا ویژن یہ تھا, پوائنٹ تھا کہ اگر وہ شہر کے وسائل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے سڑک پہ آ کے, دیکھیں خط و کتابت ایک الگ چیز ہے, سڑک پہ آ کے آپ جد و جہد کریں گے. دیکھیں افغانی صاحب نے قربانی اپنی سیٹ کی دے دی تھی, عبدالستار افغانی نے, لیکن موٹر وہیکل ٹیکس کے لیے وہ نکلے سڑک پہ, گرفتاری بھی دی اور ان کی سیٹ بھی چلی گئی. لیکن کیا تھا کہ ایک جد و جہد تھی, تو رہتی دنیا تک وہ نام رہتا ہے کہ انسان اگر اپنی سیٹ کی قربانی دیتا ہے یا کسی چیز کے لیے. دیکھیں انہوں نے شہر کے لیے کہا موٹر وہیکل ٹیکس میئر صاحب کو ملتا تو میئر صاحب کا فائدہ نہیں تھا لیکن اس شہر کا فائدہ تھا. دیکھیں اب پراپرٹی ٹیکس بھی ہے, اس میں بھی کے ایم سی کا بھی حصہ نہیں ہے. پہلے پراپرٹی ٹیکس میں کے ایم سی کو 10% ملتا تھا, اب ڈی ایم سیز کو براہ راست ملتا ہے. اسی طریقے سے کئی اور ایسے معاملات تھے کہ جس میں میئر صاحب جو ہے وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے, اپنے آپ کو استعمال کر کے ملازمین کو, افسران کو اعتماد میں لے کر سڑک پہ آ کے جد و جہد کر سکتے تھے. اور میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اوپن آفر کی تھی, ہم نے کہا تھا جی ہم بالکل تیار ہیں. اس شہر کو آن کرنے کا معاملہ ہے, اگر شہر کے وسائل لینے کی بات ہے تو ملازمین آپ کے شانہ بشانہ ہیں, لیکن آپ تو ملازمین کے ہی پیسے نہیں دے رہے, آپ انہی کا اوور ٹائم نہیں دے رہے, آپ جو حق مانگ رہا ہے اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں, آپ اسے معطل کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جو ہے نا ہمیں بلدیہ میں اپنے اگر اس سروسز کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم نے اپنے پورے دور میں جو میئر دیکھے ہیں, جو سٹی ناظمین دیکھے ہیں, ان میں میرا خیال سے یہ دور مایوس کن تھا, بہت زیادہ مایوس کن. سر گزشتہ بلدیاتی نظام میں کتنا بجٹ جاری ہوا؟ دیکھیں بلدیاتی بجٹ جاری ہونے کا ہمارے یہاں دیکھیں بجٹ کے لیے کوئی اسپیشل چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں تنخواہوں کے لیے ہر مہینے جو ہماری او زیڈ ٹی گرانٹ ہے وہ وفاق صوبے کو دیتا ہے, صوبے سے ہمیں ملتی ہے, ہمیں او زیڈ ٹی گرانٹ ملتی ہے. اسپیشل گرانٹ کی مد میں ہمیں 43 کروڑ روپے تنخواہوں کے ڈیفرنس کے لیے ہوتا تھا, کیونکہ 10 سال سے بلدیاتی اداروں کے لیے صوبائی جو فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے وہ نہیں ہوا.
دیکھیں صوبائی حکومت نے بھی کچھ ناانصافیاں کی ہیں. صوبائی حکومت نے جب NFC نہیں ہوتا ہے تو صوبائی حکومت تو احتجاج کرتی ہے, لیکن جب بلدیاتی اداروں کو آپ نے 10 سال سے PFC ایوارڈ نہیں کیا اس صوبے میں, آج خالی اگر کراچی کو نہیں میں بات کر رہا ہوں, پورے صوبے کے بلدیاتی اداروں کے ملازمین چیخ رہے ہیں تنخواہوں کے لیے, اپنے واجبات کے لیے, اپنے مراد کے لیے, لیکن انہیں نہیں مل رہی. الٹا جب وہ حق مانگنے جاتے ہیں تو جی اسکروٹنی ہو رہی ہے, بار بار عدالتوں کے احکامات پہ بھی اسکروٹنی, ابھی بھی اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. سکھر میں سکھر میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. صحیح. کیا جب آپ پہلے بھرتی عوامی نمائندے کر لیتے ہیں, اس کے بعد جانے کے بعد جی بولا یہ تو جعلی بھرتی ہے, یہ تو جو ہے غیر قانونی بھرتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جب سپریم کورٹ کی باقاعدہ رولنگ ہے کہ ایک ملازم اگر ہو گیا اور وہ کام کر رہا ہے تو اس کے بعد اسے فارغ کرنے کے بجائے اس آدمی کو فارغ کیا جائے یا اسے سزا دی جائے جس نے اس کو بھرتی کیا. صحیح. دیکھیں صحیح. انسان تو دیکھیں ملازمت ہر آدمی کا حق ہے, روزگار ہر شخص کا حق ہے. جب اسے آپ روزگار دیتے ہیں, پھر روزگار کے بعد آپ 4 سال کے بعد وہ چلا جائے گا, 8 سال 10 سال, ابھی آج 2010 کی آپ اسکروٹنی کر رہے ہیں تو 10 سال تو وہ نوکری کر چکے ہیں. وہ 10 سال نوکری کے بعد آپ کسی کو فارغ کریں گے تو بے روزگاری بڑھے گی اور پھر وہ آدمی لا قانونیت کی طرف جائے گا. جس آدمی کو آپ ایک خاندان پورے کو فارغ, ایک آدمی کو فارغ کرنے کا مطلب ہے پورے خاندان کو فارغ کرنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ صوبائی حکومت کی بھی, میئر صاحب کی بھی فیلئر تھی, لیکن کچھ صوبائی حکومت کے بھی معاملات تھے. دیکھیں صوبائی حکومت نے, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو بلدیات کے اختیارات تھے وہ انہیں نہیں دیے. آج جیسے چیف منسٹر صاحب سپریم کورٹ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی یہ انکروچمنٹ میرا کام نہیں ہے ختم کرنا, یہ بلدیات کا کام ہے. تو انکروچمنٹ جب بلدیات کا کام ہے تو ہاتھ سے انکروچمنٹ ختم نہیں ہوتی. آپ نے مشینری کے لیے کون سی فیول کے پیسے دیے, آپ نے مشینری کا کون سا ایسا بندوبست کیا, آپ کے پاس اسپیشل فورس ہے سندھ حکومت کے پاس, وہ اینٹی انکروچمنٹ کیوں نہیں کرتی؟ آپ اس وقت نالوں کا معاملہ آ رہا ہے, نالوں کے اوپر عمل درآمد کا آیا تو پھر سیاسی عمل آ گیا. پہلے وفاق نے کہا جی ہم گرانٹ دیں گے, وفاق گرانٹ دینے کو تیار ہے. صوبہ اب اتنی بڑی تعداد میں جو غیر قانونی تجاوزات قائم ہو چکی ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا ہے. جو شخص یہ کارروائی کرے گا تو اس شخص یہ سمجھ لیں کہ اس علاقے سے وہ MP MN ہے, اس کی پارٹی کا نہیں بن سکتا. سر کتنے ملازمین تنخواہوں سے محروم؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے 2 مہینے کی تنخواہ ہے, جو 2 مہینے کی تنخواہ کی ہے وہ انجینئرنگ کا ہمارا اسٹاف ہے اس کو نہیں ملی, اور ہمارے جو افسران ہیں 16 اور اس سے اوپر کے ان لوگوں کو 2 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی. اصل جو یہ ایشو ہے, یہ جو آپ تنخواہ کا کہہ رہی یہ ہے اوور ٹائم کا, جو فائر فائٹرز کا ہے 25 مہینے کا, 25 مہینے کے واجبات ہیں. 2 مہینے کی سیلری الگ ہے, 25 مہینے کا اوور ٹائم الگ ہے. اور 22,000 جو ہمارے پینشنر ہیں ان کا 15% اور 10% انکریز جو ہو چکا ہے وہ نہیں مل رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے 6,500 جو ملازمین ریٹائرڈ یا وفات پا چکے ہیں ان کے جو ہے 4.5 ارب روپے کے واجبات ہیں وہ نہیں ملے. صحیح. جی سر آئندہ کا لاحِ عمل کیا ہے؟ دیکھیں ہم تو دیکھیں عمل پہ یقین رکھتے ہیں. ہماری تو حکومت سے بھی نیگوسیشن چلتی ہے, ہمارے احتجاج بھی چلتا ہے, ہم عدالتوں سے بھی رابطہ قائم کرتے ہیں, ہم ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہیں, ہم ٹیبل ٹاکس پہ بھی یقین رکھتے ہیں. کیونکہ دیکھیں معاملات کے اگر ہم عدالت بھی جاتے ہیں تو پھر ہمیں پھر دوبارہ ریکنسیلیشن کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے. تو ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر تنخواہوں اور یہ مراعات کے کرائسس کو ختم کرنا ہے تو سندھ حکومت جو ہے ہمارے تمام صوبے کے بلدیاتی ملازمین کو جس طرح وہ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں, اگر انہیں یقین ہے, وہ یہ کہتے ہیں گوشت ہیں, کام نہیں کرتے, نہیں آتے, تو ہم یہ اوپن آفر کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو آن لائن ٹریزری سے جو ہے منسلک کر دیں, ان کو تنخواہیں آپ دیں, ان کو مانیٹر آپ کریں, آپ ان کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر لیں. ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے بعد ایک تو جعلی بھرتی رک جائے گی, جعلی پرموشن رک جائیں گے, جو لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. جو حکومت ہر دفعہ کہتی ہے کہ سیاسی آدمی آئے اپنی بھرتی کر دیے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عمل کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ آن لائن ٹریزری سے سندھ حکومت ہمیں منسلک کر لے اور اپنے پاس ہمارے لوگوں کی تنخواہیں لے جائے, تاکہ ہمیں یہ کہتے ہیں نا کہ بلدیات کے لوگ کھا گئے, افسران کھا گئے, میئر صاحب کھا گیا, فلاں کھا گیا, تو ہم یہ اوپن آفر کر رہے ہیں کہ ابھی نہ میئر ہے نہ کوئی ہے, تو ہم ایسا کریں کہ ان کی تنخواہوں کو آپ اپنے پاس لے جائیں, اور تاکہ انہیں جب وقت پہ تنخواہ اور مراد ملے گی
تو آپ ان کی ایفیشنسی دیکھیں. پھر ایفیشنسی کا پتہ لگے گا کہ پیٹ میں انسان کی روٹی ہوگی تو وہ اس کا دماغ بھی کام کرے گا اور اتنی اچھے طریقے سے اسے یہ پتہ ہوگا کہ مجھے 1 تاریخ کو تنخواہ ملنی ہے. اب بلدیات کے ملازم کو معذرت کے ساتھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کب تنخواہ ملے گی, 20 کو ملے گی, 25 کو. نہ راشن والا ان پہ بھروسہ کرتا ہے, نہ ہی کوئی اور شخص ان پہ بھروسہ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک حل یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم گرانٹ دیتے ہیں, یہ کھا جاتے ہیں, یہ گوشت ملازم ہیں, یہ فلاں. تو جینین یا گوشت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ ان کو آن لائن لے جائیں. جب سارا سسٹم ہو چکا ہوگا تو اس کے بعد کیا ہے کہ تنخواہوں کا معاملہ نہیں بنے گا اور لوگوں کو مراحت ملیں گی تو اچھے طریقے سے کام کریں گے. بالکل, بہت بہت شکریہ سر آپ کا ہمارے پروگرام میں آئے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ایک بریکنگ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. جیسے میں نے ذکر کیا تھا, بریک کے بعد ہم ایک اور گیسٹ کے ساتھ موجود ہوں گے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے وسیم اختر, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. لاک ڈاؤن ہو یا پھر بارش کی تباہ کاریاں, وسیم اختر ہمیں سڑکوں پر ہی عوام کے بیچ نظر آتے ہیں اور آتے رہے ہیں. اور میں بات کروں, وسیم اختر سیاسی اور سماجی جو ہے کارکن بھی ہے. وسیم اختر جو ہے ان کی ایک NGO بھی ہے. میں وسیم اختر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی, کیونکہ میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ پہلے بھی شو کیا تھا. مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ آپ ایک عوام کا درد لے کے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ آپ عوام کے بیچ نظر آتے ہیں. لاک ڈاؤن کی میں بات کروں, اس سے بھی آپ نے عوام کے لیے کافی جو ہے مطلب ڈسٹریبیوشن وغیرہ کی اور کافی عوام کے بیچ ان کے مسئلے مسائل آپ حل کرتے نظر آتے ہیں. تو ویلکم کروں گی آپ کے پروگرام میں. آپ آئے میرے, آپ کی NGO کے نام سے میں بات, کوشچن پہلا میرا یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے آپ کا NGO کا نام کیا ہے. تعمیر پاکستان. سر لاک ڈاؤن کے جس طرح کرونا کی ابھی سیکنڈ اسپیل آ چکا ہے, اس میں اب آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں اس وقت جو کرونا کی دوسری لہر ہے, پہلی لہر تو بہت زیادہ ہی بہت خراب رہی ہے, جس کے اوپر لوگوں کی جو صورتحال تھی جو ہم نے دیکھا وہ انتہائی خراب تھی. لیکن اب جو دوسری لہر ہے اس وقت کرونا کی, تو لوگ بھی سمجھدار ہو چکے ہیں, سمجھ چکے ہیں اور معاملات کو سمجھ رہے ہیں. اور گورنمنٹ بھی اس وقت لک آفٹر کر رہی ہے, مانیٹر کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو NGOs ہیں وہ بھی اپنا کام جاری و ساری رکھ رہے ہیں. لوگوں کو جو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ان کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ اوور آل از گڈ, ساری چیزیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری جو عوام ہے بھی سیکنڈ اسپیل میں کافی ریلیکس ہے, کافی ایزی جو ہے ہو گئے ہیں, کہ مطلب جس طرح کا کہا جا رہا ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کو فالو کریں, لیکن وہ اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں, اس طرح کی وہ جو ہے جو گورنمنٹ کی ہدایت کرتا جو ساری وہ چیزیں ان کو فالو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ ہم ایک غریب ملک ہیں. ہمارے یہاں اگر ایک دن مارکیٹیں بند ہو جائے یا اسٹرائک ہو جائے تو ہمارے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پتھارے لگانے والے, ٹھیلے والے یا روزمرہ جو کام کرتے ہیں وہ کمانے والے ہیں. اگر گورنمنٹ اس کے اوپر سخت قسم کے لاک ڈاؤن کرتی ہے اور پھر وہ بند کرتی ہے ساری چیزوں کو لاک ڈاؤن کر کے, تو یقیناً لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں. مختلف علاقوں کے اندر افیکٹڈ ہوں گے, مختلف جگہوں کے اندر افیکٹڈ ہوں گے, مختلف شہروں کے اندر افیکٹڈ ہوں گے. اور ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ سارے لوگوں کو اس طرح اکوموڈیٹ کر سکے یا انہیں گھر میں جو ہے وہ راشن وغیرہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو سینیریو ہے, صورتحال ہے, جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ایک سسٹم ابھی پاکستان کے اندر ہے اور مختلف شہروں کے اندر لگا ہے, یا آپ یہ سمجھ لیں منی لاک ڈاؤن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اسمارٹ بھی کہہ سکتے ہیں, تو وہ ابھی کچھ علاقوں کے اندر ہے, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو نقل و حمل ہے, لوگ نکل رہے ہیں باہر, لوگ سنجیدگی سے لوگ اس کو لے بھی نہیں رہے. آپ اگر دیکھیں صحیح معنوں میں کرونا کو بہت کم لوگوں نے سنجیدگی سے لیا ہے. لوگ کہتے ہیں روزمرہ بس یہ ہمیں ایسے ہی نارمل فلو ہے اور اسی طرح جو پہلے بھی تھا ہمیں وہ سیٹ ہو گیا, تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوا. کئی لوگوں کو کرونا ہوا بھی اور وہ کرونے سے نکل بھی گئے. یہ بالکل ہمارے ہوا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کوائے تو ان کو پتہ چلا آپ کووڈ میں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ باہر پھرتے رہے. اگر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا, سخت کیا, اس کے باوجود آپ کو شادی بیاہ کی تقریبات اگر ہال کو بند
بند کیا ہے تو لوگ گلیوں میں کنات اور شامیانے لگا کے جو ہے شادیاں کرتے رہے. تو ہمارے یہاں ایس او پیز کو فالو کرنے والا نہیں ہے, اور گورنمنٹ اگر اسٹرکٹلی اگر یہ کرتی ہے تو کہتے ہیں یار گورنمنٹ ہمیں راشن پرووائڈ نہیں کری, گورنمنٹ ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں کر رہی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے وسیم صاحب, کیونکہ آپ کا ہمارے میئر کراچی وسیم اختر سے نام بہت زیادہ ملتا جلتا ہے. وسیم اختر لوگ بھی ہمارے ناظرین جس طرح پیپلز پارٹی اور کیا نام لیا تو لوگ ایک سیکنڈ کے لیے کنفیوز ہو گئے ہوں گے نا کہ ہمارے کئی میئر کراچی تو نہیں ہے. خیر وہ میئر کراچی کی تو بات ہی کیا ہے, لیکن وسیم اختر صاحب جو ہے ان کے جس طرح سے آپ سن رہے ہوں گے کہ کے ایم سی کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کس قدر بدحالی کا شکار ہوا ہوا ہے. ابھی سارا ہمارے ساتھ جو ہے کے ایم سی کے فائر بریگیڈ کے سجن یونین جو اس کے کمیٹی کے جو صدر ہمارے ساتھ آئے ہوئے تھے, انہوں نے سارا الزام جو ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر وفاق کے اوپر ڈال دیے, ہمیں بجٹ ہی نہیں دیے جا رہے, اختیار ہی نہیں دیے جا رہے ہیں. تو ہم کس طرح سے کریں, جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی ریپیئرنگ کا بجٹ ہمیں نہیں ملتا. سب سے پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ 1988 یا 1985 سے پہلے کراچی کے اندر اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی. کراچی ایک روشنیوں کا شہر تھا. جب ایم کیو ایم جب سے آئی ہے وجود میں, یہ جب ان کے میئر آئے, فرسٹ میئر آئے فاروق ستار صاحب 1988 میں, اس کے بعد سے لے کے لاسٹ میئر جو ہمارے گئے وسیم اختر صاحب جو اس اگست میں گئے, 28 اگست کو گئے ہیں, یہ پورا کے ایم سی جو ہے وہ ایم کیو ایم کے پاس رہا ہے, کے ایم سی اور ڈی ایم سی. اور ان کے اس کے اندر جو 99.9% جو ملازمین ہیں, جو ان کی یونینز ہیں, ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے. یہ بات سب کو معلوم ہونا چاہیے. دیکھیے سندھ گورنمنٹ ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ کچھ بہتر کرے, اور سندھ گورنمنٹ نے ڈلیور بھی کیا اور کر بھی رہے. یہ جو اگست کے بعد جو ابھی ڈی ایم سی اور کے ایم سی جو یہ بلدیات کے پاس آئی ہے, تو اس وقت ہمارے جو منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب, ہمارے دوسرے جو اس وقت مشیر ہیں وزیر اعلیٰ کے مرتضیٰ وہاب صاحب کی پوری کوشش ہے کہ جو جتنی بھی یہ جو کام ہے, پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سالڈ ویسٹ آپ کو روڈ پہ اس طرح نہیں نظر آتے تھے کیونکہ یہ کام نہیں کرنے دیتے تھے, لیکن اب آپ کو سالڈ ویسٹ کاملہ جو ہے وہ گھر سے بھی آپ کو جو ہے وہ کچرا وغیرہ اٹھاتا ہے, روڈوں کی صفائی اور کلیننگ بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہ لیبرز بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. کے ایم سی کی جہاں تک اگر میں بات کروں تو کے ایم سی کا پورا عملہ ہی جو ہے وہ یا تو ایم کیو ایم کے جلوسوں میں جاتا رہا ہے, یا ایم کیو ایم کے جلسوں میں جاتا رہا ہے, یا پھر وہ ٹوٹل ہی پولیٹیکل اور پولیٹیسائز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے, جو ایک بندہ کے ایم سی کا بھی ملازم ہے, وہی بندہ واٹر بورڈ کا بھی ملازم ہے, وہی بندہ دوسرے ادارے, یعنی کہ ایک بندہ جو ہے وہ 3 جگہ جابس کر رہا تھا. آپ کو پتا ہوگا پچھلے دنوں سندھ گورنمنٹ نے کئی ہزار ملازمین کو نکالے جو کہ گھوسٹ ملازمین تھے. تو اوور آل اس پہ کام جاری ہے انشاءاللہ. اس پہ بایو میٹرک سسٹم آ چکا ہے, سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اور بہت جلد جو ہے بایو میٹرک سسٹم کے تحت جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی. اور میں سن رہا تھا ان کی بات, انہوں نے کہی کہ سیلری کا ایشو ہے, اور فائر بریگیڈ, بالکل فائر بریگیڈ کو بھی ہم نے بہتر کرنا ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے, ہم نے ان سارے اداروں کو بہتر کرنا ہے اور بہتر طریقے سے چلانا ہے. یہی ہمارا فرامنا, یہی پالیسی ہے سندھ گورنمنٹ کی کہ یہ جو ادارے ہیں جو اس وقت تباہ حال میں ہمیں ملے ہیں, اس وقت اگر آپ سچویشن اگر جائیں, آپ دیکھیں کے ایم سی میں تو کئی ایسی گاڑیاں, کروڑوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ حالی کا شکار ہے. اور اگر آپ ان کے بجٹ نکالیں پچھلے 4 سال کے میئر صاحب کے, ان کے آپ اگر سینٹرل کا نکالیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ 80 کروڑ کا انہوں نے پیٹرول یوز کیا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ 80 کروڑ پیٹرول کے تو پیسے نہیں ہیں, لیکن آپ اگر بلنگ میں جائیں تو وہ آپ کو 80 کروڑ کے بلز ملیں گے. آپ ویسٹ کے اندر چلے جائیں, ویسٹ میں تو پورا تباہ حالی کا شکار ہے. سینٹرل ایسٹ میں آپ آ جائیں یا آپ کورنگی کی طرف چل جائیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں 6 ضلعوں کے اندر اس طرح کی سچویشن ہوئی ہے. لیکن جب سے سندھ گورنمنٹ کے پاس یہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی جب سے گئے, تب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کے ایم سی اور ڈی ایم سی کے ماتحت جو اسکولز ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ڈی ایم سی کے ماتحت اسکولز ہوتے ہیں, کے ایم سی اسکولز ہوتے ہیں, اس کو بھی اپ گریڈیشن کے لیے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, اور ہمارے جو نمائندے ہیں لوکلز ہیں, اور وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر جو ہے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. صحیح. لاک ڈاؤن میں عوام کی خدمت کیسے کی؟ لاک ڈاؤن دیکھیں, آپ کسی خدمت کرتے ہیں نا, یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ میں کچھ بہتر کروں لوگوں کے لیے, اور ایک میرا اپنا ذاتی فرامنا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, سنا ہے, پڑھا ہے, سیکھا ہے کہ اگر آپ کسی کو کھانا کھلاؤ تو اس میں بڑا ثواب ملتا ہے آپ کو. تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں, ہم اللہ سے مغفرت کے لیے کرتے ہیں, اپنی آخرت کے لیے بہتری کے لیے کرتے ہیں. تو ہماری این جی او ہے, ٹیم ہے, دوست ہے, ینگ جنریشنز بہت بڑی ہماری ایک ہے, فین فالوئنگ ہے. تو ہم ان کے ساتھ مل کے کراچی کے ڈفرینٹ علاقوں کے اندر ہم نے یہ جو راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی, اس کو ہم ساری چیزیں ہم مینیج نہیں کر سکتے تھے, اتنا بڑا ہم نہیں, ہیوج ہمارے پاس جو ہے وہ نہیں تھا. آپ سمجھ لیں ایک ہیوج بجٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ اور پرائیویٹ کسی بندے کے اندر بڑا ایک فرق ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ ہم پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے تھے اور کرتے رہے, تو اسی کے مطابق ہم نے وہ کام کیا, لوگوں کو جتنا ہو سکتا تھا اکوموڈیٹ کیا, جہاں تک ممکن ہو سکا تو ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. صحیح. ملازمت سے فارغ لوگ جو ہے ان کے لیے کیا پلان ہے؟
ملازمت سے فارغ مطلب کیا جو اس وقت بے روزگار ہے؟ جی 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 دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. اس وقت تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی, اس میں تو بہت زیادہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ملازمتوں سے فارغ ہو چکے ہیں, بے روزگار ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت سندھ گورنمنٹ کی پالیسی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نئی جابس ہم کریٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے ابھی کہ جاب انشاءاللہ بہت ساری جاب کریٹ ہو رہی ہیں اور ایز پر میرٹ ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ نوجوانوں کو بہت اچھا اسپیس ملے گا, اسکوپ ملے گا. سب سے پہلے نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوالیفیکیشن جو ہے وہ آپ نے اسٹڈی جو ہے اپنی اس کو آپ نے رستے میں بلاک نہیں کرنی ہے, آپ نے اسٹڈی کو آگے تک لے کر جانا ہے. کیونکہ جب آپ پڑھتے جاتے ہو تو آپ کی ایک سرکل بنتی جاتی ہے, آپ کو مواقع ملتے جاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی اسٹڈی روک کے کسی جگہ جاب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو نا, تو پھر وہ مشکل ہے, بہت بڑا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل اسٹرگل ہوتا ہے آپ کے لیے. وہ لمیٹڈ جاب آپ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن جب آپ محنت کر کے اپنی اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہو اور آپ اس آگے کی طرف بڑھتے ہو تو آپ کو بہت سارے اسپیس ملتے جاتے ہیں, تو آپ کی جاب کریشنز آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن سر یہاں پر تو آج جن کے پاس ڈگریز ہے وہ بھی بے روزگاری کا شکار ہے, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اگر بے روزگار ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہوں نے جو تبدیلی کو ووٹ دیا کس بنیاد کے اوپر دیا. تبدیلی نے آ کے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا نا. آپ کو کہا کہ میں نیا پاکستان دوں گا. نیا پاکستان کیا دیا انہوں نے؟ نوجوانوں کو نوکریاں دوں گا, میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. میں تو ابھی کل ایک دوست کا میں دیکھ رہا تھا, اس نے پوسٹ لگائی کہ وہ جو 2020 تھا خان صاحب نے کہا تھا یہ جو ہے جاب نوکریوں کا سال ہوگا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں اس میں تو سارے لوگ بے روزگار ہو گئے, اب نوکریاں کب ملیں گی لوگوں کو؟ تو اس وقت کی جو صورتحال آپ دیکھیں, معیشت کا برا حال ہے آپ کے سامنے ہے. خان صاحب کہتے ہیں انڈے کٹے شہد اور اس ٹائپ کی چیزیں. خان صاحب کا میکنزم جو ہے بہت لمیٹڈ ہے, وہ کبھی بڑھتے ہی نہیں, کبھی انہوں نے جاب کریشن کا سوچا ہی نہیں. پلس وہ اب اسمارٹ لنگر کھانے جو ہے وہ کھول رہے ہیں, تو اس پہ بڑا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب پہلے ہم اپنی محنت کر کے کمایا کرتے تھے, اب آپ نے ہمیں اس معیشت کو تباہ کر کے ہمیں یہاں کر دیا کہ ہمیں لنگر کھانے میں جانا پڑتا ہے. نہیں مطلب اسمارٹ لنگر کھانا وہ کس طرح کا اسمارٹ لنگر کھانا؟ اب یہ تو دیکھیں نا, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کو سوالات کرنے چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنی یہ 2.5 سال کی کارکردگی کیا رہی ہے. آپ نے یوتھ کو کہا کہ ہم آپ کو جابز دیں گے, آپ نے ایک ہوپ کریٹ کی, آپ نے یوتھ سے ووٹ لیا, آپ نے 2.5 سال میں ان کے لیے کیا کیا؟ آپ نے کہا معیشت کو بہتر کریں گے, میرے پاس 100 بندے ہیں. اگر آپ کو حفیظ شیخ سے ہی معیشت کو بہتر کرنی تھی تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کیا بہتر نہیں رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یو ٹرن ماسٹر ہے. اور خان صاحب کی اب جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہ گورنمنٹ کے 12,000 ارب روپے کے وہ قرضے لے. آپ گردشی قرضے ہمارے دیکھیں وہ کہاں پر چلے گئے, پیٹرول کے ریٹ ہمارے کہاں پر ہے, مہنگائی کی آپ دیکھیں مہنگائی کی سطح کہاں پر ہے, غریب کی تو پہنچ سے دور ہے. اگر آپ گروسریز کے ریٹ اگر دیکھیں, چکن کے ریٹ ابھی مارکیٹ میں تو وہ میرے خیال میں 400 پلس, آئی تھنک 400 کے قریب ہے آئی تھنک. تو اب آپ یہ دیکھیں انڈے کے ریٹ دیکھیں 200 پلس ہے انڈے کے ریٹ. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کون سی تبدیلی ہے. غریب کو یہ تبدیلی نہیں چاہیے. غریب کو دیکھیں 3 وقت کی عزت کے ساتھ روٹی چاہیے, غریب کو لنگر کھانے نہیں چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ تعلیم کا بہتر نظام چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو اچھے روزگار چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو یہ خواب خیالی نہیں چاہیے. یہ سارا دن جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ لگے رہتے ہیں. ایک تو انہوں نے ترجمانوں کی جو یہ فوج رکھی ہے, اگر آپ ان کو دیکھیں یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس کے ترجمان اتنے زیادہ ہیں. الیکٹڈ کم ہے, سلیکٹڈ زیادہ ہے. الیکٹڈ ممبران ان کے پاس کم ہے, سلیکٹڈ ممبران زیادہ ہے ان کے پاس ہے. تو یہ جو اس طرح سے انہوں نے رکھی ہے, ابھی اپوزیشن کچھ کہتی ہے پھر ایک ترجمان آ جاتے ہیں, پھر دوسرے ترجمان آ جاتے ہیں, تیسرے جن کو سیاست کے اندر کسی چیز کا پتہ نہیں ہے وہ آج پرائم منسٹر کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں. تو پھر تو ظاہر سی بات ایسا تو نہیں ہے. بالکل صحیح. کراچی میں گیس بجلی کے پر کراچی میں نہیں پورے ملک میں پھر سے گیس بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوا جا رہا ہے, پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. تو اس کے لیے سندھ میں پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ سب سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے سندھ, 68% تقریباً گیس پروڈیوس کرتا ہے سندھ. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ابھی وزیر اعظم صاحب کو خط بھی لکھا ہے کہ بھائی پچھلے سال بھی یہ معاملہ ہوا تھا کہ سردیوں میں سندھ کے شہری علاقوں میں بھی جو ہے وہ گیس کا فقدان تھا, اور جو ہے وہ اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے سخت الفاظ میں جو ہے وزیر اعظم سے جو ہے احتجاج بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے جو لوگ ہیں اسپیشلی سندھ کے جو لوگ ہیں کہ سندھ پروڈیوس کرتا ہے گیس, سب سے پہلا حق سندھ کا ہے, تو آپ سب سے پہلے تو یہ کام کریں. دوسری آپ کو میں بتا دوں جو 2-4 دن سے آپ دیکھ رہے ہوں گے میڈیا کی زینت بنائے LNG کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, تو ان کی نااہل گورنمنٹ کی جو وفاقی وزراء ہے, ان کی نااہل پالیسیز کی وجہ سے جو آپ کو LNGs جو انہوں نے دیر سے خریدی, جس کی وجہ سے جو ہے آپ کو یہ گیس شارٹیج کا
سامنا کرنا پڑا ہے. اور بات رہی آپ نے کی بجلی کے حوالے سے, تو بجلی کے نرخ تو خان صاحب نے پھر بڑھا دیے. کہاں بجلی کے آپ کے سندھ گورنمنٹ کا کیا کردار ہے؟ پہلے ہمارے ساتھ بیپر پہ کال پہ موجود ہے آل جیولرز ایسوسی ایشن مینوفیکچر ایسوسی ایشن کے صدر حسین قریشی صاحب فون پر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسے ہیں سر آپ؟ ہلو. وعلیکم السلام, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک سر. 2020 میں 2020 میں تاجروں کی معاشی صورتحال کیسی رہی؟ حسین قریشی صاحب, آپ مجھے سن رہے؟ جی 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 دیکھیں, جیسا کہ پوری دنیا بلکہ پاکستان اور خصوصاً ہمارے کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ سال کے شروع میں ہی سب سے پہلے کرونا وائرس کے بعد جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہوئی اور لاک ڈاؤن کے بعد طویل کاروباری بندش, پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی میں تباہ کن بارشوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی, اس سے کراچی کی تاجر برادری جو کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پہلے ہی جو ہے شدید جو ہے معاشی پریشانی کا شکار تھی, اور حکومتی وفاقی اور صوبائی حکومتی دعووں اور وعدوں کے باوجود اور اس کے بعد جب تباہ کن بارشوں میں تاجروں کا نقصان ہوا تو دونوں حکومتوں نے صرف جو ہے کراچی کے تاجروں کو لالی پاپ دیا, اور لالی پاپ دینے کے بعد ان کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا. یہ سال جو پچھلا گزرا ہے 2020 کراچی کی عوام کے ساتھ ساتھ کراچی کے تاجروں کے لیے ایک جو ہے یہ بھیانک خواب ثابت ہوا ہے. تو اس حوالے سے تو کسی بھی طریقے سے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ حکومتی پالیسیاں, حالانکہ جب آفت زدہ شہروں کو قرار دیا جاتا ہے تو حکومتوں کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ عوام کو اور تاجروں کو سہولیات دیں, لیکن یہاں پہ جو ہے اس کا دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عوام کو اور کاروباری طبقات کو حکومتوں کی طرف سے سہولیات دی جاتی ہیں, لیکن پاکستان میں اور کراچی میں خصوصاً اس کا ایک الٹ سسٹم ہے کہ وہاں پہ حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑنے کے بعد ان کو مزید ان پہ سختیاں کی جاتی ہیں, مزید ان کو ٹیکسوں کے یا لوکل ٹیکسوں کے جو ہے ان پہ جو ہے نا مسلط کیے جاتے ہیں. حالانکہ حکومتوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم آپ کو جو ہے سہولیات دیں گے, بلا سود قرضے دیں گے, تاکہ آپ کے جو تاجر ہیں, جو خصوصاً چھوٹا تاجر طبقہ ہوا یا جو کاریگر طبقہ ہوا, تو اگر ان کو اس طریقے سے سہولیات دی جاتی ہیں جو آج پورے اس 2020 میں ڈیفالٹر ہو گئے, جو اپنے کاروبار کرتے تھے آج وہ لوگوں کے پاس نوکریاں کر رہے ہیں, یا جن کے پاس 4 لوگ کام کرتے تھے آج ان کے پاس 1 افراد کام کر رہا ہے, تو یقیناً یہ جو 2020 تھا یہ ایک وبا کے وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, ایک آفت کی وجہ سے یقیناً اس میں کاروباری طبقے کو ایک نقصان ہوا, لیکن جو کردار ہماری حکومتوں کو ادا کرنا چاہیے تھا اس کردار کو ان حکومتوں نے بھی بہتر طریقے سے ادا نہیں کیا. اب آپ دیکھیں کہ یہ سیکنڈ فیز جو شروع ہوا ہے یہ بھی ابھی بھی ہم اسی حالت میں ہی ہیں, لاک ڈاؤن کی حالت میں ہیں, سختی کی حالت میں ہیں. تو حکومتوں سے اب امید ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو 2021 آ رہا ہے اس میں حکومتیں صوبائی ہوں یا وفاقی حکومت ہوں, یہ ایسے فیصلے کریں گے کہ جس سے دیکھیں تاجروں کو سہولیات ملے. تاجر جو ہوتا ہے وہ ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے, اور آپ دیکھیں جب یہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی چلانے والوں کو اگر آپ سہولیات نہیں دیں گے بلکہ اگر آپ ان کو کمزور کریں گے, تاجروں کو کمزور کریں گے, تو پھر اگر تاجر کمزور ہوگا تو ملک کمزور ہوتا ہے. تو کبھی بھی ہمیشہ الحمدللہ کراچی کے خصوصاً تاجروں نے کسی بھی طرح کے حالات ہوئے ان حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے, اور اپنے کاروبار کو, اپنے شہر کو چلانے کے لیے اپنے کاروبار کو کبھی بند نہیں کیا, اور ہمیشہ سے, ورنہ ایسا آپ نے دیکھا کہ جب شہروں میں اور ملکوں میں صورتحال خراب ہو جاتی ہیں تو لوگ دوسرے ملکوں میں ہجرت کر جاتے ہیں, لیکن کراچی میں تاجروں کا ایسا طبقہ موجود ہے جو آپ 90s کا دور دیکھ لیں یا پچھلے 8-10 سال 15 سال دیکھ لیں تو کبھی بھی جو ہے اس تاجر طبقے نے جو ہے اپنے اس شہر کی, ملک کی معیشت کو رکنے نہیں دیا. تو میں بھی حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا, یہاں پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, وفاقی حکومت پی ٹی آئی کی ہے,
تو خصوصاً ہم اس شہر میں تو جو بھی فیصلے کیے جائیں شہر کے جو ہے مفاد میں کیے جائیں, تاجروں کے مفاد میں کیے جائیں. تو حسین امید صاحب کرتے ہیں جی حسین صاحب 2021 میں بھی اگر ایسی خدا نخواستہ سچویشن رہی تو تاجر کہاں کھڑے؟ دیکھیں 2021 میں پچھلے جو سال گزرا ہے تو اس سے بہت سارے چیزوں کو تجربہ حاصل کیا ہے, اور جب آپ کو کسی چیز کا تجربہ حاصل ہو جائے تو اس کے ساتھ اس تجربے کو لے کے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. جو غلطیاں پچھلے سال میں ہو گئیں ان غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے, اور خصوصاً اگر مکمل لاک ڈاؤن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ تاجر متحمل ہو سکتے ہیں. اگر 2021 میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو طبقہ اس وقت جو ہے سمجھ لیں سفید پوشی کی حالت میں, تو پھر وہ بھی بند کر کے سڑکوں پہ ہی آئے گا, اس کے بعد کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا. اگر وہی میں اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ حکومتوں نے اگر اچھے فیصلے نہیں کیے, وفاقی حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضے دیں گے, صوبائی حکومت کے بھی لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے ان کو سہولیات دیں گے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا وقت جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا, کیونکہ کبھی بھی کوئی آفات اور معاملات آتے ہیں تو قومیں اس کا مل جل کے مقابلہ کرتی ہیں. تو تاجر طبقہ تو الحمدللہ کھڑا ہے. کبھی بھی کسی شہر میں کوئی آفت آئے, کسی دوسرے ملک میں آفت آئے, تو الحمدللہ کراچی کے تاجروں نے دل کھول کے جو ہے ان کی ہمیشہ سے مدد کی ہے. تو اب امید کرتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے شہر کا انفراسٹرکچر کے حوالے سے وفاقی حکومت نے ایک اعلان کیا ہے, صوبائی حکومت نے بھی ارادے ظاہر کیے ہیں اور کام کرنے کے. تو امید کرتے ہیں کہ تجارت کے ساتھ ساتھ تاجروں کو سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ جو شہری بلدیاتی سہولیات ہیں تو اس میں جو ہے انشاءاللہ 2021 ہمارے شہر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. جی آپ نے سنا حسین صاحب جو ہے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تاجر جو ہے وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. تو اس پہ جو میرا پہلا سوال تھا کہ سندھ گورنمنٹ کا, ہم واپس اسی پہ آ جاتے کیونکہ گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, تو سندھ گورنمنٹ کا اس میں کیا کرتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے آپ کو ایک بات ہے کہ یہ جو گیس اور جو بجلی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت ہے, یہ سندھ گورنمنٹ میں نہیں آتا. جب پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی تو پیپلز پارٹی نے آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کے لیے رینٹل پاور پروجیکٹ لگائے, اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے LNG جو ہے وہ لی, اور لاسٹ جب ہماری گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی جا رہی تھی تو زرداری صاحب کے ویژن کے مطابق اور پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق ہم نے ایک ایران پاکستان گیس لائن معاہدہ کیا تھا. جو آپ کو یاد ہوگا اگر وہ ایران پاکستان گیس لائن معاہدے پہ اگر عمل ہوتا تو آج ہمیں جو ہے گیس کے شارٹیج کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, اور ہمارے جو یہ ابھی جو ہم LNG خرید رہے ہیں قطر سے یا دوسرے ملکوں سے تو ہمیں یہ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن انفارچونیٹ کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ایران نے تو اپنا کام کیا, وہ اپنی بارڈر تک وہ لے آئے, لیکن پاکستان کے ہمارے کچھ جو اس طرح کے لوگ تھے, جو ہماری وہ حکومتیں تھیں, انہوں نے جو ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کیا, جس کی وجہ سے گیس کا شارٹ فال ہمیں ابھی اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ. قیمتوں میں آئے روز اضافہ کیا. کمشنر کراچی اپنے دفتر کے باہر جو ہے نکل گئے. پیپلز پارٹی سندھ میں کہاں کھڑی ہے؟ ایک بات کو ذرا سا میں دونوں سوال آپ سے ایک ساتھ کر رہی ہوں. آپ کو ایک بات سمجھنا ہوگا نا, قیمتوں کی کمی میں کرتا ہوں. میں دکاندار ہوں, میں نے قیمتیں بڑھا دی. اب گورنمنٹ نے آپ کو ایک رول دیا ہے کہ اس سے آپ نہیں جانے, گورنمنٹ کی ایک چارٹ آپ کے پاس آ گئی, یہ ریٹ لسٹ آپ کے پاس آ گئی, وہ ہر شاپ پہ ہوگی, وہ مرغی والے کے دکان میں بھی ہوگی, وہ ٹھیلے والے کے پاس ہوگی, وہ ساری جگہوں پر ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی دکاندار ذاتی حیثیت میں کوئی اگر اس کو فروخت کر رہا ہوتا ہے تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, یا DC کیا کرتا ہے, یا AC کرتا ہے, اس پہ ایکشن لیتے ہیں. لیکن یہ ہم پہ خود پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بینگ اے مسلم کہ ہم کم از کم ریٹ میں اور بھاؤ میں جو ہے نا اس طرح کا عمل نہیں کرے. ہمارے قرآن نے بھی فرمایا ہے. لیکن بدقسمتی سے اب لوگ اگر اس طرح کا عمل کرتے ہیں, ذاتی بنیاد کے اوپر اگر مہنگائی کرتے ہیں یا مہنگا چیز فروخت کرتے ہیں, تو اس پہ تو آپ نہیں کنٹرول کر سکتے نا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن بات یہ ہے کہ کمشنر کراچی تو بیٹھے رہتے, کسی قسم کا کوئی DC سے ان کا کوئی اس حوالے سے کوئی رابطہ آپ کیسے کہہ سکتی ہے کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ اپنے دفتر میں بیٹھے باقاعدہ میں نے خود اس کے اوپر جو دکان ایک شاپ پہ جا کے جو ہے میں نے وزٹ کیا باقاعدہ. کمشنر کراچی کی ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ریٹس موجود نہیں تھی. ایون وہاں سے میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ACs جو اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وزٹ پر آتے
आते हैं, डेली भी आते हैं, वीकली भी इनको जो है ना रेट लिस्ट मिलती है, आपकी भी नॉलेज में होगा, उनको नहीं प्रोवाइड की गई थी किसी किस्म की कोई वहाँ पे एसी का जो है वो विजिट भी नहीं होता है. अब मैं आपको बता दूँ सफूरा चौरंगी वहाँ पे जौहर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ पे पूरा आप स्कीम 33 मैंने पूरा विजिट किया था, उनके पास नहीं है. देखिए अब ऐसा बिल्कुल नहीं मैं है. ईस्ट की बात कर मैं रही हूँ. आप ईस्ट की बात करें, मैं ऑल ओवर कराची की आपको बात करता हूँ. कराची एक बहुत बड़ा शहर है. अभी आपको पता है मर्दमशुमारी के मुताबिक अभी आप समझते हैं कि अभी इस पे भी बातचीत हो रही है. हम कहते हैं कि 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने जो इस वक्त किया था तो उसमें भी अभी है, मर्दमशुमारी पे बात हो रही है. तो एक चीज़ को आप ज़रा सा समझें कि जो डीसीज़ हैं अपने दफातर में बैठे हैं, जिनके पास इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर का चार्ज है, उनके जो एसीज़ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं. ये ऐसा नहीं है कि वो सारा दिन दफातर में मौजूद हों. वो अपनी विजिट भी करते हैं. जब जैसे उनको कंप्लेन मौसूल होती है तो उस कंप्लेन में जाकर एक्शन भी लेते हैं. आपने देखा बहुत सारे दुकानदारों को उन्होंने अरेस्ट भी किया, बहुत सारे चालान भी उस पर किया. आप अगर डीसीज़ के पास, ये कमिश्नर के पास आप चले जाएँ तो इस मंथ की आप चालान लिस्ट निकालें तो वो आपको बताएंगे इस साल हमने इतने दुकानदारों का चालान किया, इतनों को हमने जेल भेजा, और ये इतने पैसे हमने रिकवर किए. ये सारी चीज़ें हैं. अगर आप उसको चेक करें, डिपेंड करता है कि आपने उसको चेक करना है और आपने समझना है. वैसे तो आप इल्ज़ाम तराशी जिस पर भी कर दें कि वो काम नहीं कर रहा, दफ्तर में बैठा है. ठीक कहा आपने, लेकिन सर बात यह है कि दूध की कीमतें तो कमिश्नर मैं कराची मानता हूँ, हर मैं मानता हूँ. आप नहीं कर पाए. अंडों में आप ये देखिए फिर से इजाफा हो गया. अंडों की मैं आपको, अगर मैं एक बात को देखिए, महंगाई मुल्क में है, ये बात आपको समझना पड़ेगा. इन्फ्लेशन हमारी इस वक्त जो महंगाई है वो ओवरऑल है पाकिस्तान के अंदर. अंडे सिर्फ कराची में तो महंगे नहीं मिल रहे ना, अंडे तो पूरे पाकिस्तान के. अगर आप कहेंगी कि चीनी के रेट अगर सिर्फ कराची में, तो ऐसा नहीं हो सकता ना. ये ऑल ओवर इन पाकिस्तान है ना. इसको कंट्रोल करना फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. गंदम के रेट अब बढ़ गए, आपके सामने है सारी चीजें. अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि दालों की कीमत बढ़ी है, मसालों के रेट बढ़ गए. मुर्गी की आप कीमतें देख लें, तकरीबन 450 तो उसके 400 रुपए पहुंच करीब चुके है. हैं. इसके अलावा अंडों के रेट आप देखें ना, 220 भी कहीं है, 190 भी कहीं है, कहीं 200 भी है. सो ये डिपेंड करता है कि फेडरल गवर्नमेंट जब ये हमारी मईशत पे काबुल है. डॉलर्स के रेट आप देखिए इंक्रीज हो चुकी है. डॉलर कहाँ पर चला गया है. जब डॉलर ऊपर जाएगा तो यकीनन आपकी जो करेंसी, आपका जो रुपया है वो बिल्कुल नीचे गिरता है. जब रुपया नीचे गिरता है तो यकीनन प्रॉब्लम होती है. उसके बाद आपने पेट्रोल के रेट इंक्रीज कर दिए. जब आप पेट्रोल के रेट इंक्रीज करते हैं तो यकीनन फिर उसके साथ पेट्रोल से जो मुंसलिक चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन के, उसके किरायों में इजाफा हो जाता है. दूसरी चीज़ों में जो आपके इंटरनल जो है आपकी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, उनके किरायों में इजाफा होता है. और फिर उसके बाद जो सब्जी लाने वाला है या फिर जो इस तरह की सप्लाई है, वो भी अपने जो है वो रेट्स में इजाफा करते हैं. ये रियल है. बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन सर डीसी कमिश्नर कराची, इनको चाहिए अपनी वेबसाइट तो अपग्रेड करना. उन्होंने वो भी अपग्रेड नहीं की. मेरे ख्याल में आपको डीसी से बड़ी शिकायत है कराची के. अफसोस होता है मुझे, कराची की आवाम जो है उनकी सैलरी तो उस पर इजाफा किया नहीं जा रहा है, लेकिन जो है महंगाई जो उरूज पर पहुंची हुई, तो जाहिर सी बात है अफसोस का मुकाम है ना हमारे लिए. ये चेक एंड बैलेंस जो रखने वाले इदारे वो क्या सो गए या जानबूझ के ये इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं. इदारे हैं ये अवाम के हैं, ये आपके हैं, ये डीसीज पूरे 6 माह से वेबसाइट अपडेट नहीं हुई है इनकी. हो सकता है, मे बी पॉसिबल. लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तमाम जो कराची के 6 डीसी इस वक्त है, 7 हो चुके हैं इस वक्त कराची के ज़िले, तो आप देखेंगे वो सारे अपडेटेड हैं. वो सोशल मीडिया पर भी हैं, वो डेली की अपडेट्स कर रहे होते हैं. आप डिप्टी कमिश्नर्स आप चेक करें सोशल मीडिया के अंदर, ये आपको तमाम सोशल मीडिया के अंदर होंगे और ये अपग्रेड कर रहे होते हैं. अपनी एक्टिविटी भी आपको शो कर रहे होते हैं, आपकी कंप्लेन भी ऑनलाइन ले रहे होते हैं. सर हमने तो एक दफा खड़ों की कॉल की थी, उन्होंने तो कॉल नहीं उठाई, उन्होंने होल्ड पे कर दिया. आपने डायरेक्ट डीसी को कर दिया होगा ना, कहने का आपने डायरेक्ट. मैंने कंप्लेन नंबर जो नीचे रेट लिस्ट के नीचे जो नंबर दिया हुआ होता है, ओवरऑल देखिए इस तरह से कर करके. अच्छा उससे मैंने अपना तारुफ भी नहीं कराया था उनको, बस मैंने कहा कि इस जगह पे आप आ जाएं, यहाँ पे जो है आपकी जो रेट लिस्ट में जो रेट्स कोट किए गए उससे हट के इजाफा करके जो है यहाँ पे कीमतें बनाकर जो है सामान दिया जा रहा है आवाम को. उन्होंने कहा अच्छा ठीक है होल्ड करें. वो होल्ड जो है आज तक ही होल्ड कर रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका. प्रॉपरली अगर कंप्लेन जाती है उनके पास, वो बिल्कुल उस पर एक्शन लेते हैं जिस मार्केट के हवाले से हो, जिस जगह पे हो. बट एक बात आपको समझना होगा कि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ या ह्यूमन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें. ये समझना होगा आपको. अगर एक शॉप में आप जाए, आप अगर सामान लेने के लिए दूध के, तो उसमें रेट कुछ और है, दूसरे दुकान में कुछ और है. इस तरह की भी चीज़ें कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे आपको ये मिलेंगी. अच्छा, लेकिन डीसी ने जो एक रेट लिस्ट कोट कर दी है, जो आपकी जो डेली या वीकली जो रेट निकलते हैं, हमारी शॉपकीपर्स है उस पे क्यों नहीं दे रहे? इस तरह से कंक्लूड कर देना कि आप इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते, जो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता. बिल्कुल एग्जैक्टली. लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है, हम इम्प्लीमेंट कराते हैं. आपको पता होगा डेयरी फार्मर्स ने अभी स्ट्राइक किया था, आपको
کو یاد ہوگا دودھ نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو عوام کے لیے بھی ہے, ہم تو کوشش کرتے ہیں, اور کہیں پہ کیسز بھی ہوئے, کئی ڈیری فارمز کو اٹھایا بھی گیا, ان کے ممبران کو بھی ہے, پھر پروٹیسٹ بھی انہوں نے کیا, تو پھر گورنمنٹ نے اپنی یہ لسٹ جاری کی ہے جس کے اوپر کوشش تو کی جا رہی ہے. اگر کہیں پر مہنگا ملتا ہے تو عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کمپلین کریں, جو کمپلین سیل ہے اس پہ کمپلین کریں, وہ مہنگی چیز نہ خریدے, دوسری جگہ پہ جا کے دیکھ لے, دوسری جگہ سے سستی لے, گورنمنٹ کو کمپلین کریں, گورنمنٹ خود اس پہ پھر ایکشن لے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, اگر عوام نے سب کچھ کرنا ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ کا کیا کام ہے؟ نہیں, عوام کی دیکھیں رسپانسبلٹی تو ہے نا, آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, عوام کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے امپلیمنٹ کروانا, لیکن کمپلین کرنا, اگر آپ کو کوئی ایشو ہے تو گورنمنٹ کو تو نہیں پتا نا کہ آپ کو یہ ایشو ہے, آپ کو تو بتانا تو پڑے گا تو نا. گورنمنٹ سو رہی ہے, گورنمنٹ سو رہی ہے, ان کو نہیں پتا, ان کا چیک اینڈ میں بیلنس کا اتنی بڑی آپ گورنمنٹ گورنمنٹ لے میں کر چل کون رہے ہیں. ہے, گورنمنٹ میں کون ہے؟ اگر آپ کے پاس یہاں پر 10 لوگ ہیں تو 10 لوگوں کے علاوہ ان کے بھی ریلیٹو ہوں گے گورنمنٹ کے اندر. یہ ملازمین باہر سے تو نہیں آتے, یہ آپ کے اور ہم میں سے ہوتا ہے نا, یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, یہ ہم میں سے, وہ ہم میں سے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو یقیناً وہ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. وہ جس چیز کی سیلری لیتے ہیں وہ کام ان کو کرنا چاہیے, ان کی فرسٹ رسپانسبلٹی ہے, اور اللہ پاک ان سے پوچھے گا, کسی اور سے نہیں پوچھے گا, کیونکہ یہ ذمہ داری ان کی ہے. تو اس وقت گورنمنٹ کے ملازمین, اگر کے ایم سی کے دیکھیں, اگر 30,000 ملازمین ہیں تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں دیکھنا ہے. یا کسی ایک شخص کے اوپر آپ جو ہے وہ سارے 30,000 لوگوں کو بری الزامہ قرار دے کے ایک بندے کو جو ہے آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. بالکل ٹھیک. پی ڈی ایم کے لیے 2021 کیسا رہے گا؟ ہاں, پی ڈی ایم کے لیے جو ہے وہ 2020 بھی بیسٹ رہا ہے, اور 2021 تو فائنل ہے, اس پہ تو آپ سمجھ بالکل ہم تو تیار ہیں, ہم تیار ہیں. پاکستان اسپیشلی میں آپ کو اپنی بات کروں, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پروٹیسٹ کے لیے, احتجاج کے لیے, دھرنوں کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے وہ ریڈی ہے. پیپلز پارٹی کا ہر ایک کارکن, ہر ایک جی آلہ, ہر نظریاتی ورکر, جتنے بھی پیپلز پارٹی کے اکابرین ہیں, قائدین ہیں, وہ ہم اسلام آباد مارچ کے لیے ریڈی ہیں. صرف ہم اپنے انتظار ہیں کہ ہمارے قائدین جو ہے, ہماری قیادت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اعلان کریں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام کا ایک سمندر ہوگا اسلام آباد کے اندر. اور ہم تو بڑے ایکسائٹڈ ہیں, ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں, ہم انتظار میں. بینگ اے پولیٹیکل ورکر, بینگ اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ادنا سا کارکن, میں خود ایکسائٹڈ ہوں کہ چیئرمین صاحب نے اعلان کرنا ہے اور ہم نے اسلام آباد جانا ہے. اور ہمیں تو ہے, ہم دیکھیں پیپلز پارٹی کا ایک بہت لانگ ٹرم ہے. آپ نے لاسٹ زرداری صاحب کو سنا ہوگا لاڑکانہ کے جلسے میں, انہوں نے کہا کچھ مجھ سے سنو, میں آپ کو بتاؤں گا گورنمنٹ کیسے جاؤں گا. جب ہم نے مشرف کو اٹھا کے پھینک دیا تو عمران خان کی کیا حیثیت ہے. اب میں آپ کو بتاؤں, پیپلز پارٹی کے ایک جد و جہد کا ایک لانگ ایکسپیرینس ہے. ہم نے ضیاء سے جو ہے وہ 10 سال لڑی ہے, ضیاء کی مارشاء اللہ کا مقابلہ کیا. پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کوڑے کھائے ہیں, مارے کھائی ہیں, جیلیں بھگتائی ہیں, پلس ہمارے لوگ جو ہے وہ پھانسی بھی لگے ہیں. اس کے بعد پھر اس کے بعد 90s کی سیاست کا آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد پرویز مشرف کے یہ جو 9-10 سال تھے اس میں بھی پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے سیکریفائسز کیے, اور ہم لوگوں نے یہ کام کیا اور ہم یہ دیکھتے رہے. اس کے علاوہ جو اس وقت جو کراچی کا ایک کارکن ہے بالکل, جس نے 30 سال ایم کیو ایم جیسی دہشت گرد تنظیم کو اپنے اوپر دیکھا, اور جس طرح کی سچویشن ہے, تو میں تو اپنے کارکنوں کو سلام کرتا ہوں. پیپلز پارٹی کا کارکن تو ریڈی ہے چیئرمین کے حکم پہ. آپ دیکھیں پھر ہم پی ٹی آئی کے وہ نہیں ہے جو گرم کمروں میں بیٹھ کے ٹویٹر چلائیں. ہم جد و جہد کرنے والے کارکن ہیں, اور الحمدللہ جس دن اعلان ہوگا پی ڈی ایم کا, اس دن آپ دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں ایک عوام کا سمندر ہوگا. اور پھر میں نہیں سمجھتا ایک سیاسی کارکن کے ایسے سے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹک پائے گی. سر لاسٹ کوسچن, مردم شماری کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ دیکھیں, مردم شماری کے حوالے سے ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی لگے ہیں اس کے اندر. ابھی آن بورڈ لیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی, اور جو اس کے علاوہ دوسری جو اسٹیک ہولڈر جماعتیں ہیں سب سے ہم رابطے کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہے, ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اس حوالے سے ملاقات ہوئی ہے, تو سی ایم صاحب غائب میٹنگز کے اندر جو ہے وہ یہ معاملہ اٹھاتے رہیں, اور انشاءاللہ یہ کوشش ہے کہ یہ دوبارہ اس کو مردم شماری دوبارہ سے کی جائے, تاکہ جو کراچی اور سندھ کی آبادی ہے اس کو جو ہے وہ بہتر دکھایا جائے. بالکل بالکل. سر جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ جاتے جاتے پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں, بجائے آپ ان کو روکنے کے, ان کا ہاتھ تھام کر ان کو آگے اپنے ساتھ لے کے جائیں. یہی ہمارے ملک کے لیے کامیابی ہوگی, یہی آپ کی اور ہم سب کی کامیابی ہوگی. تھینک یو سو مچ. آج کا پروگرام اچھا لگا, فیڈ بیک دینا نہ بھولے گا, اور جو ہے اپنا خیال رکھیں سردی کی, کیونکہ سیکنڈ ویو آ چکی ہے. اس بار جو سردی کو زیادہ ہی شدت سے آئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے بیماری کا بھی خدشہ زیادہ ہے. گرم کپڑے پہنیں, ماسک کا استعمال کریں, ہینڈ سینیٹائز کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ میزبان ندا صاحب کو دے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.